بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. السلام علیکم ناظرین مکرم، یہ تھے قاری ظفر علی سیالوی صاحب
جو سورہ رحمان کی چند آیات کی ایمان افروز تلاوت فرما رہے تھے اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ 92 نیوز چینل کے سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی حاضر خدمت ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ماہ رمضان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک معمولات ہیں۔ نبی علیہ السلام کے معمولات سے آگاہ ہونا، زندگی کے کسی بھی مسئلے میں آپ کے معمولات سے آگاہ ہونا ہی اساس دین ہے اور جان شریعت ہے اور روح ایمان ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول مبارک اور ہر فعل مبارک وحی الہی پر استوار ہے اور ہمارے لیے واجب الاتباع ہے، واجب التقلید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کو جاننا علم دین کی ایک عظیم شاخ ہے اور اس کا اجر بہت ہے۔ اس سلسلے میں احادیث کا مطالعہ کرنا، کتب سیرت کو پڑھنا، یہ سارا اسی عبادت کے ذیل میں داخل ہے۔ اب یہ اس نیت سے ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا سے آگاہی رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہمارے لیے اسوہ کامل قرار دیا ہے اور ایک ایسا کامل ترین نمونہ قرار دیا ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور جن کی اقتداء اور اتباع میں ہماری فلاح اور ہماری نجات اور ہماری مغفرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ معمولات مبارکہ جن کا تعلق رمضان المبارک سے ہے، ان کا جاننا اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ یہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے شدت سے انتظار فرماتے تھے، میں آگے چل کر اس پر بات کروں گا۔ تو اس کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے، قسمت والوں کو یہ ملتا ہے اور معلوم نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں دوبارہ یہ مبارک ساعتیں ہمیں نصیب ہوں گی یا نصیب نہیں ہوں گی۔ تو ہم معمولات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھی جاننا چاہیں گے کہ ان میں سے کسی ایک ادا، کسی ایک عمل پر اگر ہم اس کے نقش قدم پر چل سکیں، اس کے پیچھے چل سکیں تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات رمضان المبارک بالتفصیل موجود ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اداؤں کو، آپ کی حدیثوں کو، آپ کے اقوال مبارک کو، آپ کے افعال مبارک کو بھی محفوظ رکھنے کا بہت اہتمام فرمایا ہے اور اس سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور علماء حدیث کو بہت کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے اس کی اہمیت کو محسوس کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو قرآن ناطق ہیں آپ کی اداؤں کو محفوظ رکھا۔ تو اگر کتب سیرت نہ ہوں، اگر کتب احادیث نہ ہوں تو ہم ایک بہت بڑی محرومی کا شکار ہو جائیں گے اور ہمارا دین اور ایمان کامل نہیں ہو سکے گا، اس میں نقص رہ جائے گا۔ اب آ گئی بات رمضان المبارک کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ کا پسندیدہ ترین مہینہ رمضان المبارک ہے، اس لیے کہ یہ نیکیوں کی بہار ہے، اس لیے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں رحمت الہی کا دریا اپنے اوج کامل پہ ہوتا ہے، جیسے چاند رات کو سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں مغفرت کی، نجات کی اور رحمت کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ جو غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں سے جو ظلم و جہول ہیں یہ توقع فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے مغفرت طلب کریں کسی بھی طریقے سے۔ جتنا بھی میرے قریب آئیں میں اس سے کئی گنا زیادہ ان کے قریب آؤں گا، جتنا بھی مجھ سے مانگیں گے میں اس سے کئی گنا زیادہ انہیں عطا کروں گا۔ یہ ہے وہ رحمت الہی جو رحمت للعالمین کے طفیل ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب ہی سے رمضان المبارک کے منتظر رہا کرتے تھے اور آپ دعا فرماتے تھے، یا اللہ ہمیں رجب تک پہنچا، اس کی بابرکت ساعتوں سے ہمیں نواز، شعبان سے نواز اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا اور اس کی بابرکت اور منور ساعتیں اور لمحات بھی ہمارے نصیب میں فرما۔ رمضان المبارک جب آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی فرحت کا، انبساط کا اظہار فرماتے، ایسی خوشی کا اظہار فرماتے کہ بالکل واضح طور پر صحابہ کو اور آپ کے اہل خانہ کو پتہ چل جاتا کہ جیسے روئے زمین کی کوئی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی خوشی حضرت علیہ السلام کو حاصل ہوئی ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ آپ امت کے لیے
سب سے شفیق انسان تھے، نبی تھے، نبیوں کے لیے شفیق ہیں، نبیوں کی امت کے لیے شفیق ہیں، ہر جہان کے لیے شفیق ہیں، وہ جہان جو تخلیق ہوا ہے اور وہ جہان بھی جو ابھی معرض تخلیق میں ہے۔ تو اس شفقت کے سبب آپ کو رمضان المبارک کی آمد پر راحت ہوتی تھی اور فرحت ہوتی تھی اور مسرت ہوتی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر مبارک کس لیا کرتے تھے اور ایک نئے عزم کے ساتھ، اگرچہ آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ نیکی اور خیر اور ان سب برکات کا مجموعہ تھا، لیکن رمضان المبارک میں امت کو سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے، قیامت تک ان چیزوں کو ثابت کر دینے کے لیے آپ کمر ہمت باندھ لیتے تھے، بچھونا مبارک لپیٹ دیتے تھے، اور آپ کم خوراکی، کم سونا اور کم بولنا ان کی طرف مائل ہوتے تھے اور اس کی ترغیب دلاتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے اختتام پر، رمضان کے نقطہ آغاز پر صحابہ کو جمع کیا اور انہیں رمضان المبارک کی اہمیت سے آگاہ کیا، رمضان المبارک کی فضیلتیں بتائیں، لطف لے لے کے بتائیں۔ یہ دیکھیے، یہ رحمت للعالمین کی شان کا ایک وہ پہلو ہے کہ جس پر ہم اللہ کے رسول کے جتنے بھی احسان مند ہوں وہ کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے بھی کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور یہ تو پھر مہینہ ہی روزوں کا ہے۔ آپ کی نوافل بہت زیادہ تھے، تہجد آپ سے کبھی چھوٹی نہیں، تو تہجد کی طرف آپ کا میلان اور اس میں آپ کی کیف انگیز کیفیات اس مہینے میں بہت زیادہ بڑھ جاتی تھیں، اور اس کے نتیجے میں صحابہ کرام کا بھی میلان ادھر ہوتا تھا۔ صدقہ و خیرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے جود و عطا کی ایک وہ ادا ہے جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت کا دریا بھی جوش زن ہوتا تھا۔ آپ یہ اہتمام فرماتے تھے کہ جتنا دوسروں کی مدد کر سکیں اتنا اچھا ہے، جتنا ایثار کر سکیں اتنا اچھا ہے۔ آپ علیہ السلام اس مہینے میں اکٹھے ہونے کو اور سماجی تعلقات کو بھی بہت زیادہ اہمیت عطا فرماتے تھے۔ مسجد نبوی میں صحابہ کے وفود سے ملنا، افطار کا اہتمام کرنا، سحر میں اکٹھے ہونا اور اس طرح کی دیگر تمام سرگرمیاں مسنون ہیں، اور ہمیں بھی ان سنتوں کو محفوظ رکھنا ہے، اور اس میں یہ نیت اور ارادہ شامل کرنا چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہم ایسا کریں گے تو حضرت علیہ السلام کو فرحت نصیب ہوگی، اور اس ہر عمل کے پیچھے کوئی ایسی حکمت اور مصلحت کار فرما ہے جو دین اسلام کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یقین جانیے کہ ہمارا اجر رمضان بہت بڑھ جائے گا۔ تو رمضان المبارک میں حضرت کے پاکیزہ معمولات جاننے کے لیے آج جو علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جن کے علم و فضل سے ہم استفادہ کریں گے، ان میں پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب ہیں، جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، جناب علامہ محمد اشفاق مدنی ہیں۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ملک کے معروف قوال، عالمی شہرت یافتہ ہیں الحمدللہ، اور یہ عالمی شہرت ان کے لیے بہت معمولی سی چیز ہے۔ اصل شہرت اور قبولیت تو وہ ہے کہ جو اہل دل کی نظروں میں قبولیت اور مقبولیت ہو۔ جناب شیر میاں داد خان قوال، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے مہمان جو تشریف فرما ہیں ان سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے فرحت ہوتی تھی آمد رمضان سے، اور رمضان المبارک کے دوران آپ کے معمولات کیسے تھے، روزے کی ابتدا اور افطار وغیرہ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ محترم پروفیسر صاحب، جن برستی رحمتوں میں، مغفرتوں میں، سعادتوں میں، اللہ کی نعمتوں میں ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، اس میں یہ جاننا
کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد پر سرور دو جہاں سید عالمیاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی تھی، آپ اس کا کس طرح سے استقبال کرتے، آپ کے معمولات کیا تھے۔ سبحان اللہ۔ ان عظیم باتوں کو جاننے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا از بس ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بے شک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود رب رحمان نے قرآن میں یہ اعلان کر دیا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سبحان اللہ، سبحان کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کے ساتھ جو محبت ہے، ان کے لیے آپ جن بھلائیوں کا اپنے اندر ایک شدت رکھتے ہیں، اس کے تقاضے ہی کچھ اور ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک 30 پارے ہیں، لیکن ان 30 پاروں میں جب اللہ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تو آپ کو اتنی مسرت ہوئی، سبحان اللہ، اس قدر آپ نے خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ایک طرف یہ آیہ کریمہ رکھ دی جائے اور دوسری طرف زمین و آسمان کے خزانے رکھ دیے جائیں، تو مجھے یہ آیہ کریمہ پسند ہے کہ اس میں میری امت کی بخشش کا ایک سامان ہے۔ اللہ۔ اب رمضان المبارک میں اور آپ بلکہ ہر امتی جانتا ہے کہ ہم جن کے امتی ہیں وہ ابو القاسم ہیں، جنت تقسیم کرنے والے ہیں، وہ اس شان کے مالک ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جنہیں خود رب رحمان راضی کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کی خاطر اس ماہ مبارکہ پر اس کے آمد کے ساتھ جو معمولات دنیا دیکھتی ہے وہ ایسے کیوں نہ ہوں، کیونکہ آپ نے جب امت کو یہ بتایا کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے ان کے لیے رمضان المبارک میں کیا رکھا ہے تو وہ یہ آرزو کریں کہ کاش سارا سال ہی رمضان۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کو یہ اطلاع دے رہے ہوں کہ جس سے اس ماہ مبارکہ کا ایک روزہ فوت ہو گیا، رہ گیا، اس کے بدلے میں وہ سارا سال روزے رکھتا رہے، تو وہ ان رحمتوں کو، ان برکتوں کو، ان مغفرتوں کو، ان سعادتوں کو نہیں پا سکتا۔ ان خوبیوں کے پیش نظر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں رب فرمائے کہ پیارے عبادت میں کچھ کمی تھی، اللہ اکبر، اور آپ کا شوق اور بڑھ جائے، جب سوال ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو جواب ملے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس شکر گزاری کا جو رنگ ماہ رمضان المبارک کی آمد پر ہمیں نظر آتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ رمضان کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بشاشت کا، فرحت کا ایک عجیب سما ہو جاتا تھا، رنگ ہی نکھر جاتا، کیا بات، وَقَصُرَتْ صَلَاتُهُ، آپ کی نماز کہیں زیادہ ہو جاتی، وَابْتَحَلَّ دُعَاءُهُ، آپ کی دعا میں آہوزاری کا منظر ہی کچھ اور ہو جاتا، سبحان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تہبند کس لیتے تھے، یعنی مستعدی نظر آتی تھی کہ اور دنوں کے مقابلے میں، ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ بے شک اللہ سے قرب کے ساتھ ساتھ امت کے لیے رونا، امت کے لیے دعائیں مانگنا، امت کے لیے اللہ سے فضل و کرم مانگتے رہنا، وہ ہر وقت ہی جوبن پر نظر آتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک چونکہ یہ خاص رحمتیں لے کر آ رہا ہے، اس لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں متوجہ کرنے کے لیے، جی، ہم کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ یہ جو سانس اللہ نے تمہیں دیے ہیں، یہ جو تمہیں آکسیجن مل رہی ہے، یہ جو تمہیں پانی مل رہا ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس رب رحمان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا لو۔ مجھے دیکھو کہ میں امام المرسلین ہو کر، اللہ اللہ، مجھے دیکھو
کہ جن کی ختم نبوت کا ڈنکا آدم کے وجود میں آنے سے پہلے بج رہا سبحان تھا. اللہ سبحان اللہ. کنت نبیم و آدم و بین الجسد والروح. سبحان اللہ. میں یہ نمونہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، تم اس سے غافل نہ ہونا. تمہیں یہ لمحات جو میسر آ رہے ہیں ان سے ایک ایک لمحے میں، اب اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرمائیں کہ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی پہلے دن ہی قبلے کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. جس ماہ مبارکہ کی آمد پر سحری اور افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کتنے گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی عطا کر رہا ہو، اس میں غفلت کا شکار ہونا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو یہ مستعدی ہوتی تھی. دوسری بات یہ کہ سحری، پہلے تو آپ نے امت کو سحری کی طرف متوجہ کیا. ہمیں قرآن کریم بتاتا ہے کہ ابتدائے رمضان میں سحری نہیں تھی. اچھا. افطار کے بعد سونے سے پہلے جو کھا لیا. اب ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا، وہ روزے کے ساتھ تھے، محنت کرتے رہے، آئے، طلب کیا، کہا میں بناتے ہوں، گھر والی نے، تو اسی اثناء میں انہیں نیند آ گئی. اب اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا. اب اس مشقت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے صدقے امت کو یہ بتا دیا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. سحری مل گئی. اب یہ جو سحری ملی یہ بھی امت محمدیہ کے لیے خصوصی تحفہ ہے. خصوصی تحفہ ہے. پہلی امتوں میں سحری نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سحری اس لیے نہیں کرتے تھے کہ پورا دن بھوکا پیاسا رہنا ہے تو میں لاد لوں، خوب پیٹ بھر لوں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری اور افطاری کے ذریعے امت کو ایک خوبصورت پیغام دیا ہے کہ کھانا اتنا کھاؤ جو تمہیں اٹھائے. واہ واہ. اتنا نہ کھاؤ کہ جسے تمہیں اٹھانا پڑے. کیا بات. اب نبی اکرم اور صحت کے اصولوں میں یہ بات پوری طب کی دنیا جانتی ہے. یہ وہ ہستی ہیں حضور جو جان اعتدال ہیں، روح توازن ہے. وہ یہ نہیں فرمائیں گے تو کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو سحری کی طرف خوب توجہ دلائی. فرمایا تسحروا، اے میری امت سحری کرنا مت بھولیے گا. واہ سبحان اللہ. کیونکہ اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے. اب کھانا زندہ رہنے کے لیے ہمیں ضروری ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بدولت رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں یہ انعام مل رہا ہے کہ اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، پیو، اور پھر برکتیں بھی ساتھ سمیٹ. کیا بات. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجوروں سے سحری فرماتے. تر کھجوریں نہ ہوتی تو آپ چھوارے نوش فرما کھا لیتے. اس قدر سادہ. اگر یہ بھی نہ ہوتا تو آپ فرماتے ہیں پانی فَإِنَّهُ طَهُورٌ، وہ پاک ہے، وہ تمہارے لیے طاقت کے ایک سامان ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسی طرح افطاری کے لیے بھی، لیکن سحری اور افطاری کے ضمن میں آپ نے یہ فرمایا، امت کے ساتھ پیار دیکھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا کہ سحری میں جتنی تاخیر ہو سکے تاکہ زیادہ دیر تمہیں مشقت میں نہ اٹھانا پڑے، اور افطاری میں جلدی برکت کے لیے فرمایا اول وقت. یعنی ظاہر ہے کہ سحری بھی اسی وقت ہوگی جو وقت مقرر ہے. اب تو سائنس نے ہمارے لیے ساری سہولتیں دے دی ہیں. اسی طرح افطاری بھی رات آنے پر. یہ نہیں ہے کہ سورج کی زردی موجود ہے اور آپ کہیں کہ جلدی کہی ہے. جلدی سے مراد یہ ہے کہ سورج غروب ہو جائے، اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ بیٹھے رہیں جی ابھی اندھیرا ہو جائے پھر کھائیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے معمولات کے ذریعے یہ ساری برکتیں ہمیں سمیٹنے کے لیے یہ معمولات عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت گفتگو ہے. برکاتی صاحب، رمضان المبارک قرآن کریم کا مہینہ بھی ہے، اور صاحب قرآن ناطق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کیا تھے تلاوت کے حوالے سے؟ قرآن کریم کے ساتھ آپ کا جو ارتباط تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صدق اللہ العظیم. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات، لیکن
بہت سے ایسے معجزات تھے جن کا وقت کے ساتھ تعلق تھا، اس وقت وہ ظاہر ہوئے اور وقت کے بعد پھر ان کا ذکر رہ گیا، جس طرح کہ شق القمر ہے اور رد الشمس ہے یا دیگر معجزات ہیں، وہ اپنے وقت پر تھے، جنہوں نے دیکھے انہوں نے حظ اٹھائے، باقی ہم اس کا ذکر سن کر ہی لطف حاصل کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایک وہ چیز ہے کہ جو قیامت تک حضور کا معجزہ بن کر ہمارے پاس جلوہ فگن ہے اور رہے گی، اور وہ ہے قرآن مجید۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کا وہ معجزہ ہے جو آج بھی اسی طرح پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، جو اس کو پڑھنا چاہے اس کو بھی ملتا ہے، جو دیکھنا چاہے اسے بھی ملتا ہے، جو اس کو سینوں میں بسانا چاہے اس کو بھی ملتا ہے، جو اس سے روحانیت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے بھی حاصل کرنا آسان ہے۔ یہ میرے آقا کا وہ معجزہ مبارکہ ہے۔ اور اس کے حوالے سے جو قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ جی، تو شب قدر کا تعلق جو ہے وہ ہے رمضان المبارک کے اندر۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا رمضان المبارک سے ہٹ کے تو اس کو پڑھا جائے اور جب اس کی سالگرہ کا ٹائم آئے تو اس کو پڑھنا چھوڑ دیا جائے؟ تو اب اس کا تقاضا ہے کہ اس کی تلاوت کی کثرت کی جائے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی کثرت نہ صرف خود فرماتے بلکہ اپنے صحابہ اکرام کو بھی اس بات کی طرف متوجہ فرماتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمایا سورہ قدر کے اس خوبصورت شان نزول کے ساتھ کہ یہاں پر صرف یہ نہ سمجھنا کہ قرآن کی خیر و برکات ہیں، قرآن قیامت تک ہے تو یہ قرآن لانے والا جبریل بھی ہر سال تمہارے پاس آئے گا، تمہاری زیارتیں کریں گے 70,000 فرشتے، اور پھر اگر تم حظ اٹھاؤ تو ہر غلام مصطفیٰ کے ساتھ وہ مصافحہ بھی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب جب ہم نے ان کے ساتھ سید الملائکہ کے ساتھ مصافحہ کا ایک ماحول بنانا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم وہ قرآن بھی نہ پڑھیں اور پھر یہ کہیں کہ وہ سید الملائکہ ہم سے مصافحہ کریں؟ تو یہ ممکن نہیں ہوتا، بلکہ قرآن پاک کی طرف اسی لیے حضور نے بالفعل ہمیں متوجہ کیا۔ آپ صرف فرما بھی دیتے تو کافی تھا، لیکن آپ نے بالعمل اس چیز کو نافذ کیا، اور وہ کس انداز میں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ قرآن پاک پڑھتے، جبریل سنا کرتے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ قاری قرآن خود صاحب قرآن ہے، اور سامع قرآن وہ ہے جو قرآن پاک کو لانے والا حامل قرآن ہے۔ حضور تلاوت فرماتے ہیں، جبریل سنتے ہیں، اور پھر جبریل سناتے ہیں، حضور علیہ السلام سنتے ہیں، تو دونوں چیزیں عطا کر دیں۔ تم قرآن پڑھو تو بھی میری سنت ہوگا، سنتے رہو تو بھی میرا سنت۔ حضور والا برکاتی صاحب، کیا عالم ہے جس کا آپ نے نشاندہی فرمائی ہے؟ جبریل امین ہیں اور محمد امین ہیں، محمد امین، اور یہ معاملات امانت جو قرآن کریم کی صورت میں ہیں، اور اس کا دور کیا جا رہا ہے، اس کو دہرایا جا رہا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا، میں ایک دعا کا خصوصی تذکرہ کرنا چاہوں گا جو جلاء الافہام کے اندر حافظ ابن قیم نے بیان کی ہے، اور بہت سے محدثین نے اسے ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ابھی ہم نے امین ہونے کا ذکر کیا ہے، اس کے اوپر ہمیں یہ بشارت مل رہی ہے، خوشخبری مل رہی ہے کہ صاحب قرآن کو اگر آپ ظاہراً نہیں دیدار کر سکے تو اس قابل بنا لو، یہ عمل ہے کہ تمہارا نام بھی وہاں پر پہنچے گا، اور پھر حضور علیہ السلام کی طرف سے تمہیں جواب بھی نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی آرام کرنے کے لیے بستر پر آؤ تو سورہ ملک شریف پڑھو، اور سورہ ملک شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا کرنی ہے، اللہم رب الحل والحرم ورب البلد الحرام ورب الرکن والمقام ورب المشعر الحرام بحق کل آیت انزلتہا فی شہر رمضان۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ تجھے رمضان المبارک میں اتارنے والی ہر آیت کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اور یہ کیا رمضان المبارک کا حظ یعنی معمول حضور کا اپنی جگہ، یہ ہمیں آپ نے اپنے قول کی صورت میں لنگر دیا، اور کیا آگے کہنا ہے؟ بلغ روح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منی تحیۃ و سلاما۔ یا اللہ حضور کی خدمت میں ہماری طرف سے سلام کا
तोहफा पहुंचा दे। और आपने और मैं ये 4 दफा जुमला बोलो, और उसके बाद क्या होगा, अल्लाह ताला 2 फरिश्ते मुकर्रर करेगा, वो दोनों फरिश्ते आएंगे और तुम्हारा ये सलाम लाकर मेरी खिदमत में पेश करेंगे। और जब मेरे पास आएगा तो फिर मैं उन्हीं फरिश्तों को कहूंगा कि जिसका सलाम आया है जाओ मेरी तरफ से उसको भी सलाम का जवाब। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो ये रमजानुल मुबारक में हुजूर ने मामूल दिया कि आप कुरान पढ़ना ना भूलें, और फिर ये वज़ाइफ। और एक बात मैं अर्ज करते हुए खत्म करूंगा, इसीलिए हम देखते हैं हजरत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु, आप कुरान से मोहब्बत करते हैं, एक पूरी रात के अंदर कुरान पाक एक तिलावत फरमा लेते हैं, एक रकत में तिलावत फरमा लेते हैं। इसी तरह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप भी एक रात के अंदर कुरान पाक अपने नवाफिल में खत्म करते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रजी अल्लाह ने भी हुजूर से ये सबक लिया, तो पूरे रमजानुल मुबारक में 61 कुरान पाक की तिलावत फरमाते। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह 60 कुरान पाक की तिलावत फरमाते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 30 कुरान पाक की तिलावत फरमाते। हजरत असवद बिन यजीद जो हजरत मौला अली पाक के शागिर्द थे, हजरत बिलाल हबशी के भी शागिर्द थे, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद के भी शागिर्द थे, वो भी रोजाना एक कुरान पाक पढ़ते और 30 कुरान पाक की तिलावत करते। हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, हजूर बाबा साहब इस रमजानुल मुबारक के अंदर 60 कुरान पाक तिलावत फरमाते। आपके पीरो मुर्शिद हजरत उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह तआला अलैह 30 कुरान पाक का इख्तिताम फरमाते। यानी ये हमें औलियाए उम्मत से ये सबक मिल रहा है कि जो हुजूर ने कुरान पाक की रमजान में तिलावत करते हुए हमें तबर्रुक दिया है, उन्होंने उस तबर्रुक को ना सिर्फ इख्तियार किया बल्कि आने वाले गुलामा ने मुस्तफ़ा के लिए अमल के साथ पेश कर दिया कि अगर तुम हमें अल्लाह का वली समझते हो तो वलायत हासिल करने के तरीकों में से एक तरीका यह भी है, जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक में कुरान पाक की तिलावत फरमाते, तुम भी किया करो। और जो हुजूर का फरमान हमारे दिलों को तस्कीन देता है, जो आपने फरमाया मन शाअ मिनकुम अन यतकल्लम अल्लाह फलयक़रअल कुरान, जो ये चाहे कि मैं अपने रब से कलाम करूं तो उसको चाहिए कि रब का कुरान पढ़ना शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा अशफाक मदनी साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफली इबादात, आपके खुसूसी अज़कार इस माह मुबारक में क्या थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर कितना एहसान है कि रमज़ान में सहर का वक्त है, हम हुजूर की बातें कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और यकीनन जिसका जिक्र किया जाता है उसकी रूह ज़रूर मुतवज्जे होती है। और फिर बिलखुसूस ताजदार कायनात हुजूर फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कदर के जिनको रब तबारक व तआला ने तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा ताकत, फ़जीलत और करम अता फरमाया है, तो अगर इस गुफ्तगू पर और इन बातों पर और इन तज़कार पर रूह मोहम्मद मुतवज्जे हो गई तो मुकद्दर समझ जाएगा। सुभान अल्लाह। तो रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अज़ीमुश्शान हस्ती हैं कि जिनकी शख्सियत हमा जहत भी है, हमा गिर भी है। अब देखें किबला, हुजूर फ़ख्र आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल भी हैं, आप दाई भी हैं, मुस्ले भी हैं, आप काजी भी हैं, आप फैसला फरमाने वाले फैसल भी हैं, और इसके साथ साथ आप अपने खानगी और आइली ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ पूरी पूरी निभाने वाले हैं। अब यहाँ जो बतौर ख़ास बात करने वाली है, आपकी जितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपकी इनफिरादी हो या इज्तिमाई हो, उसमें किसी भी जगह कभी भी कोई भी कोताही सरजद नहीं हुई है। और इन तमाम जिम्मेदारियों को पूरा पूरा निभाने के साथ साथ हुजूर फ़ख्र आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़े हमीदा में जो सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत चमकदार नूर बार वस्फ नज़र आता है, वो आपका इबादत का ज़ौक़ है। आज हम ये कहते हैं मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। देखें यहाँ हुजूर फ़ख्र आलम जाने कायनात को देखें, इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद आप अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और तहलील में नजर आते हैं। वो अमन की हालत हो, वो जंग की हालत हो, वो रज़म की हालत हो, वो बज़म की हालत हो, वो खलवत की हालत हो, वो जलवत की हालत हो, वो आपकी तन्हाइयाँ हों, आपके घर के अंदर के मामूलात हों, कौम के अंदर बैठे हुए हों, कहाँ पर भी हों, सफ़र में हों, हज़र में हों, हर जगह बारिश, हर जगह हुजूर फ़ख्र आलम जाने
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عبادت میں مصروف نظر آئیں گے. آپ کی زبان اقدس پر اللہ رب العالمین کا کلام، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ رب العالمین کی تکبیر آپ کی زبان پر آپ کو دکھائی دے گی، سنائی دے گی. خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائیوں کو بھی دیکھا ہے، اجالوں کو بھی دیکھا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تھا کہ آپ ہمیں بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کریم کی جو راتیں ہوا کرتی تھیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا اور ذوق کا کیا عالم ہوا کرتا تھا. تو آپ ارشاد فرماتی ہیں، ہماری ماں یہ بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کریم تشریف لاتا تو حضور فخر عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا جو رنگ تھا وہ تبدیل ہو جایا کرتا تھا. آپ کی طبیعت کے اوپر بہار نشاط اپنے عروج پر ہوا کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جو بشاشت ہے وہ واضح طور پر دکھائی دیتی تھی. حضور فخر عالم کے چشمان کرم تو ویسے بھی اللہ رب العالمین کے حضور گریہ کنا رہتی تھی، لیکن جیسے ہی رمضان آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف و خشیت کا جو ہے نا وہ غلبہ ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گریہ فرمایا کرتے. اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں، آپ کی راتوں کے بارے میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ہم نے ملاحظہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے ہیں تو آپ کی جو حدیث ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ کی، اس میں یہ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. آپ فرمایا کرتی، اے پوچھنے والے یہ نہ پوچھ اس نماز کا حسن کیا تھا، اے پوچھنے والے یہ نہ پوچھ اس کے اندر کثرت کتنی تھی، اس کے اندر طوالت کتنی تھی. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینوں میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں راتوں کو قیام کرتے تو وہ قیام طویل ہوتا، رکوع کرتے تو رکوع طویل ہوتا. اور فرمایا کہ جیسے ہی سجدے میں جایا کرتے حضور فخر عالم کی پیشانی جو ہے وہ خاک مدینہ کے اوپر لگی ہوئی ہے. حضور جان عالم کائنات کے مالک اور حضور فخر عالم اللہ کے محبوب و حبیب، ان راتوں میں یہ وہ خوبصورت راتیں ہیں، ان کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر ان راتوں میں سجدہ بندہ نہیں کرے گا تو کب سجدہ کرے گا؟ اگر ان راتوں میں بندہ گریہ کنا نہیں ہوگا تو کب گریہ کرے گا؟ اگر ان راتوں میں اس کی آنکھیں خشک رہیں گی تو کب تر ہوں گی؟ اگر ان راتوں میں بھی اس کی دھڑکنیں اللہ کے قریب نہ ہوئیں تو پھر کب اپنے دل کو اللہ کے قریب کرے گا؟ اگر ان راتوں کے اندر بھی اپنے اندر ذوق عبادت کا نشاط نہ آیا تو پھر کب آئے گا؟ اگر ان راتوں کے اندر بھی بندے کی زبان تلاوت قرآن سے معروم رہ گئی تو کب وہ قرآن کی تلاوت کرے گا؟ اگر ان راتوں کے اندر بھی تسبیح سے محروم کر دیا گیا تو پھر کب اور کون سا وقت اس کے اوپر آئے گا کہ وہ اللہ کے حضور جھکے، اللہ کے حضور آئے، اللہ کے حضور پکارے، اللہ کے حضور صدا دے؟ یہی وہ راتیں، یہی وہ وقت، یہی وہ لمحے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کی رحمت و عروج و بام پر ہوتی ہے اور وہ بندے کو صدائیں دیتی ہے، اے بندے آ جا، تیری غفلتوں کی تمام تر کالک کو دھو دیا جائے گا. اے بندے آ جا، تمہارے اوپر جتنی بھی نوستیں ہیں ان کو خوشبختیوں میں بدل دیا جائے گا. اے بندے آ جا، تیری جھولی کو دامن مراد اور گوہر مراد سے بھر دیا جائے گا. اے بندے یہ لمحے، یہ وقت، یہ گھڑیاں یہ قسمت والوں کو ملتی ہیں. کون سا رمضان آخری ہو یہ نہ مجھے خبر ہے نہ آپ کو خبر ہے. یہ ہر ایک کو سوچ لینا چاہیے. اپنی طبیعت کے اندر کاہلی کو ختم کر دیا جائے، سستی کو ختم کر دیا جائے. یہ 2 رمضان ہے اور آج سے ہی اپنے آپ کو تیار کر لیا جائے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور فخر عالم جب سجدہ کرتے رمضان کی راتوں میں تو فرمایا ایک قاری 50 آیتیں پڑھ لے اس سے زیادہ وقت حضور سجدے میں رہا کرتے تھے. دیکھ لیں ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اگر کوئی امام مسجد 5 دفعہ پڑھ لے تو مقتدی کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے زیادہ پڑھ دیا ہے تو آپ جلدی کر دیا کریں. تو یہ دیکھیں 50 آیتوں پر جتنا وقت لگتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور فخر عالم اس سے بھی زیادہ سجدہ فرمایا کرتے تھے. آپ کی پیشانی سجدہ ریز رہتی تھی. آپ کے جو معمولات ہیں قبلہ عبادت کے حوالے سے وہ تو ویسے بھی حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لمحہ لمحہ عبادت ہے. حضور کا دیکھنا عبادت ہے، حضور کا مسکرانا عبادت ہے، حضور کا کلام عبادت ہے، حضور کا جو ہے وہ مجلس کو سجانا عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیکھ لیں یہ بھی عبادت ہے. حضور سوتے ہیں اور اس وقت بھی آپ فرماتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ، یہ رمضان کے مہینوں کی روایت ہے، آپ یہ
کہتی تھیں کہ حضور آپ سو رہے ہیں، ابھی آپ نے وتر جو ہے نا وہ ابھی کیا پڑھ لی ہیں، بعد میں پڑھیں گے، اس طریقے سے استفسار فرمایا، مختلف الفاظ ہیں۔ اللہ اکبر، تو حضور نے فرمایا اے عائشہ میری آنکھ سوتی ہے، دل میرا جاگتا رہتا ہے۔ تو حضور فخر عالم کا تو لمحہ لمحہ عبادت، آپ کے جو روئیں روئیں کے اندر عبادت جو ہے، آپ کے جو خون کی جو روانی ہے وہ بھی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لمحہ غفلت میں نہیں ہے، کوئی لمحہ خالی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ حضور جان ہے کائنات کی، اور حضور کی جان کے صدقے ہی تو سب کچھ آباد ہے۔ تو یہ رمضان کریم ہمیں نفل عبادت، بالخصوص میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں قبلہ آپ کے توسل سے کہ اس مہینے میں کم از کم تہجد کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہم تہجد کے جو ہیں وہ پابند بن جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تہجد کے بارے میں صوفیہ کہتے ہیں یہ لاڈلی نماز ہے، یہ بڑے بڑے کام کروا لیتی ہے قدرت سے اور تقدیر سے، اور مقدر کو بدلنے والی نماز ہے۔ تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم الشان سنت کو، تہجد کی نماز کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں تو انشاءاللہ رونا خوشیوں میں بدل جائے گا، غم جو ہے وہ خوشی میں بدل جائے گا، دکھ سکھ میں بدل جائے گا، بیماری جو ہے وہ صحت و شفا میں بدل جائے گی، اور جو ہماری اگر تباہی ہو رہی ہے تو وہ انشاءاللہ آبادکاری میں بدل جائے گی۔ اور رمضان کریم کی اس سحر میں ہم یہی التجا کرتے ہیں، اللہ حضور علیہ السلام کے سجدوں کے صدقے ہماری پیشانیوں کو بھی اپنے سجدے کا سرور عطا۔ آمین آمین، بہت شکریہ۔ ناظرین مکرم، ہمیں بہت مختصر بریک لینی ہے، ہم دوبارہ جلد حاضر خدمت ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر سعید احمد خان صاحب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں پہلے سے کئی گنا زیادہ صدقہ اور خیرات فرماتے تھے، غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں کی طرف آپ کی توجہ بڑھ جاتی تھی، فرمائیے کچھ۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک عمل انسانیت کو راحت دینے، انسانیت کو بلندیوں پر لے جانے کے لیے ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے واضح طور پر کہا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت جہنم میں ڈالے جانے والوں سے پوچھے گا کہ ما سلککم فی سقر، داروغہ جہنم ان سے پوچھ رہا ہے، تو وہ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ لم نک نطعم المسکین، مسکینوں کی خبر گیری نہیں کرتے تھے، مسکینوں کا حال نہیں پوچھتے تھے۔ اب اسلام نے اپنا حسن قرار دیا ہے کہ غلامی کا خاتمہ کیا جائے، بھوک کو مٹایا جائے۔ تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو یوں تو زندگی بھر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بحران کے خزانے آئے، مسجد نبوی میں ڈھیر لگا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے لیے 5واں حصہ رکھنے کی بجائے، سبحان اللہ، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اے امتی، تجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے لیے نمونہ بنانا ہے تو ذرا دیکھ تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے مال غنیمت میں آپ کا 5واں حصہ رکھا، خمس۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ ملکۃ العرب کو آپ کی زوجہ بنایا، سبحان اللہ۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا کو ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اہمیت دیتے تو آپ کے پاس اتنا مال ہوتا کہ انسانی تاریخ میں کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد آدم کے ایک ایک فرد پر اس حقیقت کو آشکار کیا ہے کہ اے بندے، جب تو دنیا میں قدم رکھ رہا تھا تو تجھے صاف کوئی اور رکھ رہا تھا، کر رہا تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، سبحان اللہ۔ اور جب تو دنیا سے جائے گا زمین بھر کے خزانے اکٹھے کر لے، لیکن تجھے صاف بھی کوئی اور کرے گا اور تیرے کفن کے ساتھ جیب بھی نہیں لگائی جائے گی۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اولاد آدم کے اندر بھوک کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ایک انسان کا گدھا اور شاہ کا فرق ہے اس کو مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں یہ کیفیت ہوتی تھی کہ خزانے آئے ہیں بانٹ دیا. اب سارا بانٹنے کے بعد ایک صحابی آیا جی ضرورت, فرمایا جاؤ محمد کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے قرض لے لو میں ادا کر دوں. کیا بات ہے, کیا شان ہے. یہ تو عام دنوں کی بات ہے, لیکن جب رمضان المبارک آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس طرح متوجہ کیا کہ آپ کی سخاوت پانی کی طرح عام ہو جاتی تھی. جو کچھ آتا تھا آپ غرباء میں مستحقین میں بانٹ دیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کے ساتھ در حقیقت ہمیں سمجھایا ہے کہ مال و زر کو جمع کرنے کی بجائے یہ جو ساعتیں آئی ہیں جس میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر, ایک نفل کام فرض کے برابر اجر دے رہا ہے, تو تم غریبوں میں اپنا مال بانٹ کر اپنے لیے آخرت کا جتنا بھی سامان بنا سکتے ہو وہاں جمع کر لو. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم عملی طور پر رمضان المبارک میں سخاوت کو اس طرح عام کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب برکاتی صاحب, یہ جو نماز تراویح ہے, ایک تو یہ فرمائیے کہ تراویح کا مطلب کیا ہے. حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تراویح کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک روزہ فرضیت کے حوالے سے اسلام کی بنیادوں میں اہم ترین درجہ رکھتا ہے, اور نماز کے بعد زکوٰۃ کے بعد اس کو درجہ خصوصیت سے عطا کیا گیا ہے, کیونکہ اس کے حوالے سے یہ کہ ہر ایک کے لیے ہی رمضان المبارک میں روزہ فرض ہوگا جو اس کو پائے گا. جی ہاں. اور زکوٰۃ کے لیے عمومی طور پر جب اس کے اپنے مال پہ سال ہو جائے گا تو وہ ادا کرے گا. وہ سال کے کسی بھی حصے میں, محرم سے لے کر ذوالحج تک کسی بھی حصے میں وہ ادا کر سکتا ہے. اور رمضان المبارک جو ہے اپنے روزوں کے ساتھ خاص ہے, تو لہٰذا اس خاص موقع پر ایک خاص عمل تھا, اور وہ یہ تھا کہ روزہ افطار کرتے ہی اگلا رکھ لینا ہے. اس کے بعد جب کرم نوازی ہوئی کہ سحر سے لے کر جو غروب آفتاب ہے تب تک روزہ, تو اب رات کا وہ جو ٹائم نکال دیا گیا تھا, تو کہیں یہ نہ گمان کیا جائے کہ ہم تو اس میں بھی نیکی لینا چاہتے تھے تو اللہ نے ہمیں اس سے دور کر دیا. تو حضور نے فرمایا دور نہیں کیا جائے گا, آؤ اس کے لیے ہم تمہیں قرآن پاک کی صورت میں وہ عظیم تحفہ عطا کر رہے ہیں جو ویسے بھی راتوں کو پڑھو اور خصوصیت سے نماز تراویح ادا کرو اور اس میں قرآن بھی سنو اور پڑھو, تو لہٰذا تمہارا عمل یہ ہوگا کہ نفلی نمازیں بھی ادا ہو رہی ہوں گی جو سنت بن کے تراویح کا لفظ پاتی ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تمہیں سماعت قرآن کا بھی شرف حاصل ہوگا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی کثرت فرماتے تھے. تراویح کیا ہے؟ ترویحۃ ان کی جمع ہے, اور ترویحہ یہ راحت سے بنا ہے, سکون سے. تو اطمینان, آرام, اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ نماز جو بڑے آرام سے ادا کی جائے اور اس میں انسان کو آرام حاصل ہو, راحت ملے. اب ہمارے ہاں اس کا پہلا مفہوم کیا ہے کہ ہمارے کئی لوگ وہ شہر کی کئی مساجد کا دورہ کرتے ہیں ابتدا میں ہی, اور بلکہ پہلوں کے نشان لگے ہوتے ہیں کہ کدھر جلدی ہوگی اور کون سپیڈ سے پڑھائے گا, ہم اس کے پیچھے جائیں گے. اور بعض جگہوں پر تو یہ بھی سننے میں آیا کہ وہاں پر جو حافظ بہت تیز پڑھتا ہو اس کو حافظ بجلی کا نام دے دیا جاتا ہے, اور وہ رکوع بھی پورا نہیں, سجدہ بھی پورا نہیں, اور اس کے اندر اتنی سپیڈ ہوتی ہے کہ جیسے ابھی کوئی بم پھٹنے والا تو نکلو اور بھاگو یہاں سے. یہ تو کوئی پسندیدہ صورتحال تو یہ لفظ تراویح کے متصادم ہے. تو لہٰذا اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ نے آرام کے لیے نماز دی تھی, اور اسی لیے رکھا ہے اس کا کہ عشاء کی نماز سے لے کر آپ اس وقت تک جب تک روزے کا رکھنے کا ٹائم موجود ہے تب تک, یعنی طلوع فجر تک, اس کو کسی بھی ٹائم میں آپ ادا کر سکتے ہو. بلکہ اس کے لیے تو کچھ رکعتوں کے درمیان کچھ ٹھہرنا بھی ہے. میں دوسرا مفہوم وہ ہے, پہلے اس کی عرض کر رہے ہیں کہ جب یہ آرام اور سکون حاصل ہوگا تو پھر لفظ تراویح کا ہم نے تقاضا پورا کر دیا. دوسری طرف ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کم رکعتیں کدھر پڑھائی جا رہی ہم ادھر چلے جائیں, تو یہ بھی لفظ تراویح کے وسیع تر مفہوم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. اس کے بعد پھر دوسرا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ راحت کا,
یعنی ہر 4 رکعت کے بعد جو آرام کیا جائے، اور ہمارے ہاں وہاں پر وہ تسبیح تراویح پڑھ لی جاتی ہے سبحان ذی الملک والملکوت والی، یہ پڑھنی ایک انتہائی مستحسن عمل ہے۔ اس کی جگہ پہ کچھ اور بھی پڑھا جائے تو وہ بھی ممکن ہے۔ اس دور میں جب امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور تھا، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو بیت اللہ شریف میں آ کر مسجد حرام میں تراویح ادا کرتے تھے تو وہ 4 رکعت پڑھ کر پھر اس کا طواف کیا کرتے بیت اللہ شریف کا، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ تراویح شروع کرتے، تو یعنی ان کو راحت بیت اللہ کے طواف میں مل رہی ہے۔ اور امام مالک نے اس کے لیے یہ عمل مدینہ منورہ میں اختیار کیا کہ 4 رکعت ہم مسنون ادا کر لیتے ہیں اور پھر اس کے شکرانے میں 4 نفل اور ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا تھا کہ ہمیں آرام کس میں ہے؟ وہ اللہ کے حضور جھکنے میں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو تراویح ادا فرمائی، ایک مرتبہ آپ جب باہر تشریف لائے، یہ صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر 3ری جلد میں موجود ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو مسجد نبوی کے کونے میں دیکھا کہ کچھ لوگ مل کر کوئی نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھی یہ کیا کر رہے ہیں؟ عرض کی حضور یہ وہی نماز جو آپ ادا فرماتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا حضور ان کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ ان کے آگے کھڑے ہونے والے حضرت ابی بن کعب ہیں، اور ان کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جن کو ابھی تک پورا قرآن یاد نہیں ہوا، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اسلام میں ابھی تازہ آئے ہیں تو قرآن پاک اتنا یاد نہیں کر سکے، تو وہ ان کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے قد اصحابو، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تراویح کی جماعت خود حضور کے دور مقدس میں باقاعدہ شروع ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اسی تراویح کو جو ہے بالالتزام تعامل امت حاصل ہوتا رہا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور مقدس آیا تو اس میں حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے حضرت عمر فاروق کو مشورہ دیا۔ یہ مشورہ حضرت مولا علی پاک کا تھا کہ یہ جو لوگ متفرق تراویح ادا کر رہے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم ان کو ایک امام کی اقتداء میں جمع کر دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے حضرت مولا علی پاک کے مشورے کو قبول کیا اور اس کو نافذ کیا۔ انہی حضرت ابی بن کعب کو آگے کیا جنہوں نے حضور کے دور میں جماعت کروائی تھی۔ تو فرمایا اب تمہارا حق ہے۔ تو پھر انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھانی شروع کی، اور آپ نے اس عمل کو نہ صرف پسند کیا بلکہ امت کے اندر جاری کر دیا۔ اور آخری بات اس میں عرض کروں گا کہ اس کے اندر ایک اور اضافہ پھر بعد میں ہوا جو دور مرتضوی میں ہوا۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے دور مقدس میں ہوا۔ آپ نے تراویح کے لیے ایک الگ امام مقرر کیا اور وتر کی نماز آپ خود پڑھایا کرتے تھے۔ تو وتر کی جماعت شروع کروانا یہ حضرت مولا علی کی سنت ہوا، اور یہ دنیا کے کونے کونے میں یہ ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ فیضان علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ تو اسی لیے آپ نے ایک اور مقام پر بھی مردوں کے لیے الگ امام مقرر کر دیا، خواتین کے لیے خاتون امام الگ مقرر کر دیں۔ تو اس صورت میں بھی یہ نماز تراویح کا جتنا بھی حسن بڑھایا جا سکے اتنا ہی بڑھانا ہے۔ اور وہ وقت جو ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں پوری دنیا کا تمام جو فقہا ہیں ان کا اسی پہ متفقہ فیصلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف ہم نماز تراویح کے بعد رمضان المبارک میں وطروں کی جماعت ادا کرتے ہیں۔ جب رمضان المبارک گزر جائے تو پھر وطروں کی جماعت نہیں ہوتی۔ تو یہ کس کی برکت ہے؟ یہ حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کی برکت۔ ماشاءاللہ۔ جناب اشفاق مدنی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تہجد اور آپ کا اعتکاف فرمانا رمضان المبارک میں کیا شان ہے، کیا بات ہے، ارشاد کیجئے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو حضور فخر عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے مختلف پہلو رمضان المبارک کے حوالے سے ذکر ہو رہے ہیں، کیونکہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت ہے یہ اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کو تحفہ عطا فرمائی ہے، اور آپ کا یہ زندگی بھر معمول رہا ہے کہ لوگوں کو رب تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو
بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ مل جائے، جو اجڑے ہوئے ہیں وہ آباد ہو جائیں، جن کے دل ویران ہو چکے ہیں ان کو جو ہے نا وہ نور ازلی مل جائے کہ ان کے دل آباد ہو جائیں، ان کی طبیعت شاد ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی معمولات کے اندر آپ اعتکاف کے حوالے سے آپ نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہیں تو آپ کے جو معمولات ہیں مدینہ طیبہ میں اس میں سب سے زیادہ پابندی جس معمولات میں کی ہے حضور علیہ السلام نے وہ اعتکاف ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے وصال مبارک تک جتنے رمضان آپ کو ملے ہیں سب میں آپ نے اعتکاف فرمایا، اور ایک سال آپ کسی وجہ سے صحابہ کہتے ہیں اعتکاف نہیں فرما سکے تو اگلے مہینے آپ نے 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ کیا بات۔ آپ نے جو ہے وہ پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم بھی موجود تھے مسجد نبوی شریف میں، اور آپ خیمے میں حضور علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی خیمہ تھا، حضرت حفصہ کا بھی خیمہ تھا، حضور علیہ السلام کی ازواج نے بھی خیمے لگا لیے تھے اعتکاف کے لیے، اور آپ بھی خیمے میں۔ یہ جو خیمہ لگاتے ہیں مسجدوں میں یہ اس سنت کو ادا کرنے کے لیے، سبحان اللہ۔ اور یہ اگر نیت نہیں کرتے تو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ یہ تنہائی ہوگی اور ہم بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، لیکن یہ بھی ذہن نشین رہے کہ خیمے کے اندر یہ نہ ہو کہ موبائل استعمال کرتے رہیں یا سوشل میڈیا یوز کرتے رہیں، نہیں، وہ خیمہ لگایا گیا ہے تلاوت قرآن کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر جو ہے وہ انہماک حاصل ہو، یکسوئی کے لیے، یکسوئی حاصل ہو، اس لیے خیمہ لگایا گیا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب شروع کے 10 دنوں کا اعتکاف مکمل کر لیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ جبرائیل علیہ السلام آئے میرے پاس اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ آگے ہے، یعنی شب قدر جو ہے وہ اب ان 10 دنوں میں نہیں ہے، وہ آگے ہے۔ تو حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر 10 دن کا اعتکاف فرمایا، اور کہتے ہیں جب 20 دن مکمل ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ حضور جس کی تلاش میں ہیں وہ آگے ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جیسے 21 روزہ شروع ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے اللہ اللہ وہ کیسا حسین منظر ہوگا، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے وہ ترکی خیمے سے سر اقدس باہر نکالا، کیا بات ہے، مسجد نبوی شریف کی طرف آپ نے اپنا سر اقدس باہر نکالا۔ حضور علیہ السلام کا حسن جانا اور حضور جان عالم علیہ السلام کا چہرہ دوحا وہ صحابہ نے ملاحظہ کیا، دیکھا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو جو میرے ساتھ اعتکاف میں تھے اب بھی وہ اعتکاف کریں، تمہیں مبارک ہو، مجھے بتا دیا گیا ہے کہ وہ جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں شب قدر وہ ان 10 دنوں کے اندر تاک راتوں میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کو تو بہرحال وہ دکھا دی گئی تھی، لیکن وہ ایک مصلحت کے تحت، ایک مشیت کے تحت اور حکمت کے تحت اس کو چھپا دیا گیا، امت ہر تاک رات کو ہی زندہ کرے اور آباد کرے اور اس کی برکتیں پائیں۔ اور صحابہ کہتے بھی ہیں، ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ 21 رمضان کو وہ لمحے دیکھے ہیں کہ حضور علیہ السلام اعتکاف میں تھے، بارش مسجد نبوی پر برس رہی تھی اور مسجد نبوی کی جو چھت مبارک تھی اس سے پانی ٹپک رہا تھا، نیچے زمین بھی سیراب ہو چکی تھی، حضور فخر عالم علیہ السلام وہ جو گارا بن چکی تھی مٹی اس میں حضور علیہ السلام سجدہ فرما رہے تھے۔ یہ کیفیت ہے حضور فخر عالم جانے کائنات کی، اور یہ کیفیت ہمیں حاصل کرنی ہے، اپنی طبیعتوں کو آشنا کرنا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جو کثرت عبادت اور جیسے آپ نے سوال فرمایا نوافل کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تحفہ دیا ہے، حدیث قدسی کی صورت میں ہے بندے فرائض کے بعد نوافل کی کثرت کرتا چلا جا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیرے بولنے میں رب تعالیٰ
ताला अपनी ताकतों को डाल देगा, तेरे देखने में वो अपनी कुव्वत को डाल देगा, तेरी पकड़ में अपनी कुव्वत को डाल देगा, तेरे चलने में अपनी ताकतों को डाल देगा। और फिर वो कैफियत, वो लम्हे, वो तहज्जुद के जरिए, दीगर नवाफिल के जरिए, सजदा रेजी के जरिए, सहर आगाही के जरिए जो है वो तुम्हें नसीब होगा, वो लम्हे, वो वक्त कि फिर तू कहेगा तो वो तेरी बात फौरन कर दी जाएगी। अभी तू सोचेगा तो तेरी सोचों की कदर की जाएगी, तू अपना दामने मुराद फैलाएगा तो उसको फौरन भर दिया जाएगा। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तहज्जुद का तो वैसे भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिम्मे लाजिम थी और हमारे लिए वो सुन्नत है, नफल है। और उस तहज्जुद का एहतमाम तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलसल फरमाया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, आप 8 रकत नमाज तहज्जुद नॉर्मल पढ़ा करते थे, 8 रकत पढ़ते थे और उसके साथ फिर आप जो हैं वो वितर आखिर में पढ़ा करते थे। इस तरीके से 11 रकातें ज़्यादा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हैं। वो जिससे 8 रकात तरावी दलील के तौर पर बाज़ उलमा ले लेते हैं, उसमें उलमा इकराम और फ़ोका इकराम और जितने मुहक्किकीन हैं वो फरमाते हैं वो तहज्जुद की नमाज है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान में और गैर रमज़ान, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि इन 11 रकातों का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एहतमाम फरमाया करते थे। तो खुश नसीब वो रूए हैं जिनको तहज्जुद में जो है ना वो जाग आ जाती है और वो तहज्जुद में वो कहते हैं ना वो अपने दूध को जाग लगा लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को कबूलियत की जाग लगा लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को अरमानों की कबूलियत और शर्फ की जो है ना वो जाग लगा लेते हैं। वो खुश नसीब लोग हैं। क़िबला ऐसे लोग ज़माने में पाए जाते हैं। मैं यहाँ पर एक आदमी का जिक्र करना चाहता हूँ, बुज़ुर्ग थे, बारिश थे और बड़ी उम्र के, गाँव के रहने वाले, और वो सारा दिन जो है वो अपने मेहनत मजदूरी करते। उनसे मेरी मुलाकात हुई, वो कहते 40 साल हो गए मेरी कभी तहज्जुद का सुभान अल्लाह, सुभान। एक मेहनत कश आदमी जो चारा भी काट रहा है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन उसकी 40 साल तक नमाज तहज्जुद जो है वो कज़ा नहीं हुई है। तो ऐसी खुशबख्ती होनी चाहिए। हमें एक इजाज़त हो तो एक कॉल ले लें हम। जी ज़रूर। लाहौर से मलिक खालिद साहब बात करना चाह रहे हैं। जी इरशाद फरमाइए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कहिए। जी मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो तरावी कुछ 8 पढ़ते हैं, कुछ 20 पढ़ते हैं, असल में मेन क्या चीज़ है कि जो यानी 8 पढ़नी चाहिए या 20 पढ़नी चाहिए? नबी पाक के दौर में। बहुत शुक्रिया, अर्ज़ करते हैं, बहुत शुक्रिया। इसी पर बात करते हैं हुजूर वाला। जी क़िबला, जो तरावी है उसके अंदर इख्तिलाफ उम्मत के अंदर पाया जाता है, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन अरब व अजम की जो अक्सर उलमा इकराम हैं वो इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं, वो सदी दर सदी के 20 रकत तरावी जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। 8 रकत जिससे हम साबित मानते हैं वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे। और फिर बड़ी खूबसूरत बात ही मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, तरावी की जमात हर मस्जिद में तकरीबन होती है। मुसलमानों की जितनी मसाजिद हैं उसमें उस जमात की जो दलील है वो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म से ली जाती है। जी हाँ, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने जमात को कायम फरमाया है, तो वो हम उनसे ये रिवायत लेते हैं और हम जमात कराते हैं। अब एक चीज़ तो हम उनसे कबूल कर रहे हैं, लेकिन 20 रकात भी उन्होंने ही कायम करवाई हैं, तो इसको भी कबूल कर लेना चाहिए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास की ये रिवायत मौजूद है। हुजूर फ़ख्र आलम के हवाले से ये इमाम बैहक़ी ने सुनने कुबरा में इसको जिक्र किया है कि हुजूर बगैर जमात के 20 रकात नमाज तरावी जो है वो पढ़ा करते थे और वितर इसके अलावा हुआ करते। तो अरब में भी हरमैन तय्यबैन में भी जो है ना वो मक्का मदीना की जो मसाजिद हैं उसमें भी 20 रकात ही पढ़ी जाती हैं। अलबत्ता वो 10 इशा के साथ पढ़ लेते हैं और फिर 10 तहज्जुद में पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ भी 20 रकात ही कायम की जाती हैं। तो पूरी दुनिया इस पर मुत्तफ़िक़ है, मुसलमानों की अक्सरियत। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, हमें एक वक्फ़ा दरकार है, बहुत जल्द दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द।
علیکم ناظرین محترم، آپ کو 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروفیسر سعید احمد خان ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ حضور والا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں زیادہ اہتمام فرمایا ہے عبادات کا، اس کی کیا حکمت اور مصلحت؟ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر عمل اپنے اندر ہزاروں حکمتیں، مصلحتیں اور امت کے لیے فوائد و برکات رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نتیجے پر پہنچ گئے اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ قدر والی رات آخری عشرے میں ہے، جی، اس بنا پر حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ساتھ کائنات میں سب سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں، لا ریب، آپ نے پھر ایک اور چیز، وہ میں کہا کرتا ہوں کہ کسی نے بہار گزرنے پر بلبل کو دیکھا کہ اداس بیٹھی ہے، اس نے کہا ارے پگلی کیا ہوا، سال کی بات ہے پھر آئیں گے بہار کے دن، پھر تو کوک لے گی۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ وقت گزرنے کے بعد بہار آئے گی، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس وقت تک میں رہوں گی؟ کمال ہے۔ اب اللہ رب العزت نے زندگی میں ہمیں رمضان المبارک کی یہ ساعتیں عطا فرمائی ہیں، تو حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب رمضان جا رہا ہے، ایک ایک دن اس کا گنا جاتا ہے، ایام معدودات، جس طرح رمضان کے دن گنے جاتے ہیں اس طرح اور کسی مہینے کے دن نہیں گنے جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں میں اور اضافہ فرما کر ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ ان آنے والے لمحات کو، ایک ایک لمحے کو اپنے لیے مبارک جانتے ہوئے اس سے خوب استفادہ کرو اور زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کیے جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، صدقات و خیرات کیے جائیں۔ تو اس لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ان 10 راتوں میں شب قدر ہے اور نہ معلوم کون سی ہے، طاق راتوں کا بھی فرمایا، جی، لیکن بعض اوقات یہ چیزیں بھی ملتی ہیں کہ طاق رات کے علاوہ بھی رات میسر آئی ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عمل دیا تاکہ وہ ایک ایک رات کو اور دن کے اندر صدقات و خیرات کے ذریعے، اپنا قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے، لوگوں کے ساتھ مواسات، کہ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا ہے تو افطاریاں بڑھ جاتی ہیں۔ جی، وہ کس لیے کہ آپ نے اس مہینے کو جو مواسات کا مہینہ قرار دیا، باہمی غمخواری کا، ہمدردی کا مہینہ قرار دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی روزے دار کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کے اجر میں کمی کیے بغیر ایک روزے دار کے برابر اس کو اجر عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی اس استطاعت نہیں رکھتا کہ روزہ افطار کرا سکے، تو آپ نے اس کو بھی عام کر دیا۔ اب اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بہت دعوتیں ہو رہی ہیں، پھر یہ کہ قرآن پاک کا ختم بھی اسی عشرے میں زیادہ تر 21 سے شروع ہو جاتا ہے، اعتکاف بھی اسی لیے اس میں رکھا گیا۔ اعتکاف کے بارے میں ہم چونکہ بتا چکے ہیں کہ وہ کتنی بڑی عبادت ہے اور کس قدر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بتا دیا کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے دروازے پر ڈال دو اور اس کی بارگاہ میں اس طرح سے پڑ جاؤ کہ کریم تیرے در سے کرم کی بھیک لیے بغیر اب میں نہیں جاؤں گا۔ اس لیے اب رمضان المبارک میں ایک تو اعتکاف کی وجہ سے بھی رونق ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم تراویح کا ذکر کر رہے تھے تو اس ضمن میں بھی ایک بات عرض کرتا چلوں کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی اولی الامر ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی اولی الامر ہیں، اور اسی اثناء میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اولی الامر ہیں، اور قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب اولی الامر نے
ہمیں جو 20 رکعت تراویح کی صورت میں ایک نعمت دی ہے، اس پر گویا اللہ جل مجدہ کی مہر ہے۔ اور پھر یہ جب آخری عشرہ آتا ہے اور اس میں مساجد میں رونق بڑھ جاتی ہے، لوگ آ جاتے ہیں کہ اب یہ احساس بھی ہونے لگتا ہے کہ اب یہ ساعتیں جا رہی ہیں، رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جب تراویح باجماعت ہونے لگی اور علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ اللہ کا گھر روشن ہے، تو اس موقع پر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ مسجدیں آباد کرنے والوں کو، اللہ کے گھر روشن کرنے والوں کو، اللہ کے گھر میں چراغاں کرنے والوں کو ایک خبر دی، فرمایا کہ عمر تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے، اللہ تیری قبر کو روشن کرے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ چیزیں ساری رونقیں یہ بھی آخری عشرے میں ہمیں نظر آتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس میں مواسات کی طرف توجہ دینی چاہیے، تاکہ عید کی خوشیوں میں کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جو ہم سے محروم رہے، جس کو احساس ہو۔ اور پھر یہ کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسی اسوہ حسنہ میں یہ بات کس قدر ایمان والوں کو توجہ دلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے جب ایک بچے کو الگ اس حال میں دیکھتے ہیں کہ وہ یعنی قسم پرسی کے حال میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے گھر لائیں اور اسے کپڑے دیں، صاف ستھرا کریں اور فرمائیں کہ اس پر راضی ہے کہ عائشہ تیری اماں ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا آخری عشرہ ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ میں نے رمضان المبارک جو آیا اس میں اپنے نامہ اعمال میں کس قدر نیکیاں کیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق بن جاؤں کہ کتنے ہی روزے دار ہیں جن کو بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ہیں جنہیں کھڑا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اب قرآن نے جو ہمیں یہ کہا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کی بڑائی تسبیحات پڑھ کر ہم نے کس قدر دل کو آباد کیا اور شکر گزاری کا جذبہ ہمارے اندر کس قدر پیدا ہوا۔ ان چیزوں کو پانے کے لیے امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں ان راتوں میں زیادہ متوجہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ناظرین محترم، سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ رمضان المبارک میں ہمیں اپنے اخلاقیات پر بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور اس کا سرچشمہ بھی تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جناب برکاتی صاحب، ہم روزے کی حالت میں ہمیں کیا بتاتا ہے اسوہ حسنہ؟ جھوٹ بولنا، منافقت کرنا، غیبت کرنا، چغلیاں کھانا، اس کے حوالے سے کچھ بہت ضروری ہے اصلاح۔ جی، اس پہ بات کرنے سے پہلے ابھی جو پہلے وقفے میں گفتگو ہوئی تھی، میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ وہ بات میں ایڈ کر دوں ضرور، تاکہ اس کا بھی لطف قائم رہ سکے بلکہ اور بڑھ جائے۔ یہ جو حضرت قبلہ نے فرمایا کہ دو نہیں تین اولی الامر نے نماز تراویح کا جماعت کے ساتھ اجرا کیا، تو یہاں پر ایک روایت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے خود اپنے دور حکومت میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو تراویح کی جماعت ہو رہی ہے، یہ میں نے حضرت عمر فاروق کو مشورہ دیا تھا، اور میں نے کیوں دیا تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث پاک سنی تھی، سبحان اللہ، وہ میں نے حضرت عمر کو سنائی تو انہوں نے کہا بھی اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے عرش کے قریب ایک جگہ ہے جسے حظیرۃ القدس کہا جاتا ہے، اور حظیرۃ القدس وہ مقام ہے کہ جو نور سے بنا ہے، اور اس قدر نور سے وہ مزین ہے اور انوار و تجلیات کا وہ مرکز ہے،
اور اس کے اندر فرشتے اتنے ہیں کہ جن کی گنتی کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور وہ سارے وہاں پر عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، اور ہماتن ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ وہ اپنی عبادت کو ترک کریں۔ ہاں ایک موقع آتا ہے کہ جب ان میں سے کچھ فرشتوں کو زمین پہ بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ تم زمین پہ جاؤ اور دیکھو حضور کی امت کیا کر رہی ہے۔ جب وہ زمین پہ آتے ہیں تو جو لوگ اس وقت نماز کی ادائیگی میں مصروف ہوتے ہیں تراویح کی، تو ان کے ساتھ جا کر اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے جسم سے اپنا جسم ملاتے ہیں، اور جس کے ساتھ ملا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ یہ الگ الگ دنیا کے اندر سلسلہ ہو، تو کیوں نہ ایک ہی وقت میں حضور کی ساری امت کو جمع کر دیا جائے، تاکہ جب وہ فرشتے آئیں تو بیک وقت ہر ایک کے ساتھ ہی وہ نہ صرف اپنے آپ کو مس کریں بلکہ ہم لوگوں کو بھی ان کی طرف سے نورانیت کا جو ہے وہ سلسلہ نصیب ہو۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب مجھ سے یہ حدیث سنی تو پھر آپ نے حکم دیا کہ حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے سب کو جمع کیا جائے، اور پھر جماعت تراویح شروع ہوئی۔ تو اس کے بعد ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جہاں تک یہ کذب بیانی اور اس قسم کے معاملات ہیں، یہ تو عام زندگی میں بھی سخت منع ہے۔ بالکل، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھوٹ کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی من کان مسرف کذاب، اللہ جو مسرف ہے، فضول خرچی کرنے والا ہے، جو کذاب ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ تو لہٰذا جو جھوٹا ہے وہ تو ہدایت سے کوسوں دور چلا گیا۔ اور وہ شخص جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اس نے عرض کیا تھا حضور 3 گناہ ہیں، ان میں سے جو آپ کہیں گے وہ میں ایک چھوڑ سکتا ہوں، بقیہ کو اختیار کرتا ہوں، اور اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوگا۔ تو حضور نے جو اس کے گناہ وہ کرنا جو اس کے رگ و پے میں شامل ہو چکے تھے، ان میں سے صرف ایک جھوٹ تھا جس کو ترک کرنے کا حکم دیا، اور وہ اس کو کہاں تک لے گیا۔ اس کی برکت سے نہ صرف بقیہ 2 بڑے گناہ بھی چھوٹ گئے، اس کے علاوہ بھی سب گناہوں سے اس کی خلاصی ہو گئی۔ اور اس کا مطلب ہے کہ یہ برائیوں کی جڑ ہے، جب جڑ کاٹ دی جائے تو اس کے بعد پھر کچھ باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح جو روزہ کے منافی امور ہیں ان میں یہ غیبت کرنا، چغلی کرنا یہ بھی شامل ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابتدا میں لوگ آپ کی خدمت میں آتے تھے، افطاری کی اجازت مانگتے تھے۔ اچھا، یہ نہیں کہ سورج غروب ہوا اور سب افطاری شروع کر دو۔ جب انہوں نے افطار کرنا ہوتا تو حضور کی خدمت میں آتے، حضور میرا روزہ تھا میں افطار کر لوں، آپ اجازت دیتے تو وہ افطار کر لیتے۔ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، حضور میرا روزہ تھا میں افطار کر سکتا ہوں، فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ پھر ایک اور آئے، انہوں نے بھی اجازت مانگی، آپ نے ان کو بھی دے دی۔ پھر ایک اور آئے تو انہوں نے کہا حضور میرے گھر میں 2 باندیاں ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، انہیں بھی افطار کرنے کی اجازت دیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر روح ذہبہ پھیر لیا، اور پھر جب اس نے محسوس کیا کہ یہ تو کوئی خاص مسئلہ ہے، عرض کیا حضور یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ نے توجہ اس طرح نہیں فرمائی جس طرح پہلوں کو اجازت دی اور میری طرف وہ توجہ نہیں کی۔ فرمایا جاؤ انہیں کہو کھاؤ پیو، تمہارا تو روزہ تھا نہیں۔ عرض کی حضور انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں اس کا شاہد ہوں، تو ان کو روزہ افطاری کی اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ سارا دن دوسرے مسلمانوں کی، مومنوں کی غیبت کرتی رہیں، چغلی کرتی رہیں اور اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتی رہیں، تو ان کا روزہ رہا کہاں؟ اگر تم اس کے باوجود سمجھتے ہو تو جاؤ انہیں کہو حلق میں انگلی ڈال کر کہہ کریں، ان کے جسم سے وہ سارے کی ساری غیبت جلے ہوئے گوشت کی طرح نکل کے باہر آ جائے گی۔ اور اب دیکھیے نگاہ مصطفیٰ کہاں تک جا رہی ہے، جلوہ فرما اپنے کاشانہ اقدس میں ہے، اور اس کے گھر کے اندر جو عورتیں ہیں ان کی حالت بھی نہ صرف بیان کر رہے ہیں بلکہ اس کو تجربے کی طرف بھی آپ لے کے جا رہے ہیں۔ اور جب وہ گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ حلق میں انگلیاں ڈالو اور کیا کرو، حالانکہ وہ افطاری کے وقت میں تو اندر کوئی اور کھانا رہ ہی نہیں سکتا، ایک طبی طور پر ایک پروسیجر تھا وہ مکمل ہو چکا، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بقیہ امت کو اس طرح متوجہ کرنا تھا تو انہوں نے جب انگلیاں ڈالی حلق میں تو کہہ کرنا شروع کی، اور اس میں وہی ان کے لوتھڑے نکلنا شروع ہوئے گوشت کے جلے ہوئے کے۔ تو جب حضور سے عرض کیا گیا حضور واقعی اسی طرح ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کہہ نہ کرتی تو یہ گوشت ان کے جسموں کو پھاڑ کے رکھ دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم غیبت
اور چغلی اور ان چیزوں کو نہیں ترک کرتے تو ہم روزے کی روح کو مجروح کر رہے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا اور اس پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو پھر جو مرضی کر لے اللہ کو اس کے بھوکا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یعنی جو جھوٹ پہ جائے، غیبت پہ جائے، وہ پھر بھوکا ہے اور بھوک کے سوا اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا مشہور فرمانے علی شان جو 12 مہینوں کے لیے اور ہر لمحے کے لیے ہے، جو آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص جس میں یہ 3 برائیاں ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ روزہ بھی رکھتا ہو اور نماز بھی پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزہ بھی رکھتا ہو اور نماز بھی پڑھتا ہو، 3 نشانیاں اس کے اندر ہے تو وہ پکا منافق ہے۔ حضور کون سی فرمائے؟ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، اور پھر اس کے بعد واذا اؤتمن خان، جب اس کو امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ ہمارے یہ موضوع وہ ہے جو 12 مہینوں کے لیے ہے، اس لیے نہیں کہ ہم صرف اس رمضان المبارک کے اندر یہ معاملہ کریں اور اس کے بعد ترک کر دیں اور اس نیکی کو چھوڑ دیں اور برائیوں کے اندر چلے جائیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا فقہی مسئلے کے طور پر، جی، کہ اگر اس طرح کی برائیاں آئی ہیں، جھوٹ آیا ہے، غیبت آئی ہے، چغلی آئی ہے یا اور بقیہ گناہ آئے ہیں، تو اس حالت میں روزہ تو فقہا کہتے ہیں قائم رہے گا، لیکن اس کی روح جس مقصد کے لیے رکھا گیا تھا وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس کا صرف آپ یہ اندازہ فرما لیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام جب جنت میں تھے تو انہوں نے جو گندم کا دانہ یا پھل کھا لیا تھا تو اس کے اثرات زمینی ماحول کے مطابق 30 دن تک رہے تھے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں یہ 30 روزے عطا کیے ہیں کہ تم یہ 30 روزے رکھ لو، 30 دنوں والے اثرات وہاں سے ختم ہیں، تو گناہوں سے بچا کے یہ 30 روزے رکھ لو، یہ دنیا کے گناہوں کے اثرات تم سے بھی۔ بہت خوب، کچھ کالرز ہیں، ہم ان سے بات کر لیں۔ لاہور سے محبوب انجم صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر نظامی صاحب، آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر، آپ کو رمضان المبارک کی مبارک ہو، ارشاد فرمائیے۔ آپ کو بھی بہت مبارک، بہت شکریہ جی، آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی ٹرانسمیشن آپ کی چل رہی ہے اور ہمارے گھر والے بڑے شوق سے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ میرا نظامی صاحب آپ سے سوال تھا، اس کے 2 پورشن ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جاگ رہا، عشاء کی اذان ہو گئی ہے اور بندہ سو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ اب سوتے سوتے اٹھا ہے 12 بجے، کیا اب وہ عشاء کی نماز پڑھے گا یا ادا پڑھے گا؟ دوسرا جس کا پورشن یہ ہے سوال کا کہ آیا کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ جی بالکل ٹھیک ہے، ہم آپ کو جواب عرض کرتے ہیں۔ لاہور سے قیصر محبوب صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب شکر اللہ کا، فرمائیے۔ میری طرف سے آپ کو اور تمام گیسٹوں کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک، بہت شکریہ، آپ فرمائیے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جب اذان کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، بلکہ اذان شروع ہو جاتی ہے اور لوگ اس درمیان میں اذان کی کھانے کی سحری کھاتے رہتے ہیں، جی کیا جائز ہے یہ اذان کے درمیان میں سحری کھا سکتے ہیں ہم؟ جی میں علماء سے پوچھتا ہوں، آپ کو جواب عرض کرتے ہیں۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں، جی ان کو بھی بات کروا دیں۔ محمد رفیق صاحب۔ جی ٹی وی بند کر دیجئے حضور، آواز آ رہی ہے بہت، آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ السلام علیکم جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حضور۔ سرکار جو تراویح نہیں پڑھ سکتا وہ تہجد کی نماز آج کل پڑھ سکتا ہے؟ جی بہتر ہے، میں عرض کرتا ہوں، علماء سے پوچھ کے عرض کرتا ہوں، آپ کو جواب پیش کرتے ہیں۔ جی جناب والا برکاتی صاحب، پہلا سوال، عشاء کی اذان سن کر سو گئے ہیں، اس کے بعد وہ اٹھیں گے اور ساتھ ہی تہجد پڑھ لیں گے یا تہجد کے لیے الگ سونا ضروری ہے؟ نہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں تہجد، چونکہ رات میں سونا تھا تو انہوں نے سو لیا تو اس لیے وہ ان کی ادا ہو جائے گی، وہ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی
لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، اگر امت پہ بوجھ نہ سمجھتا تو ان کو رات کے تیسرے تہائی حصے میں جا کے حکم دیتا کہ وہاں عشاء کی نماز پڑھو۔ تو اس کا مطلب ہے اگر وہ وہاں پر چلے گئے ہیں تو اسی لیے مسئلہ ہے کہ اگر جماعت نکل گئی تو پھر آپ جتنی تاخیر سے نماز کو تنہا ادا کرنا چاہیں اتنا ہی آپ کے لیے مستحسن اجر ہے۔ جناب سعید احمد خان صاحب، صبح کی اذان شروع ہو گئی ہے اور لوگ سحری ابھی جاری رکھے ہوئے ہیں، تو کیا یہ مستحسن ہے، درست ہے، جائز ہے، یا ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ اس مسئلے کو علماء بعض ایسے ہیں جنہوں نے الجھا دیا ہے۔ اچھا جی۔ حدیث پاک میں یہ چیز ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کھا رہا ہے اور اس کے بعد اذان شروع ہو جاتی ہے تو وہ جو کھا رہا ہے وہ اس کو مکمل کر لے۔ تو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو شارع ہیں، بے شک آپ کی زبان اقدس سے جو نکلا وہ اللہ شریعت کا ہے، شریعت ہے، اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اب جب اوقات کی تعیین کر دی گئی، اس وقت اوقات کی تو یہ تھا کہ دھاگا الگ ہو جائے، تو اب ہمارے سامنے جب یہ سہولت بنا دی گئی کہ فلاں وقت تک سحر یہ طلوع فجر ہے، اب طلوع فجر ہونے کے بعد جب اذان ہو رہی ہے، وقت ختم ہو چکا، تو اب اس میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ اذان ہو رہی ہے تو کھانا جاری رکھیں، اذان سنتے ہی وہ اپنے ہاتھ کو اٹھا روک دینا چاہیے، وہ رک جائے، اس کھانا بند کر دے۔ بہت خوب۔ جی، آپ کی اجازت سے میں حضرت کی بات کو تھوڑا اور آگے بڑھا دوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک حدیث پاک اسی کی تشریح میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں کھانا کھانے سے نہ روکے۔ اچھا، کچھ لوگ پہلے سے کھانا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت بلال حبشی کی جو اذان ہوتی تھی وہ سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے ہوتی تھی، اور جو فجر کی اذان تھی وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ تو اس لیے جو وہاں پہ لفظ ملتے ہیں نا کہ وہ کھانے میں تمہارا ہاتھ ہو تو اس کو پورا کھاؤ، یہ وہ حضرت بلال حبشی کی اذان کے لیے ہے۔ یعنی عہد رسالت میں رمضان المبارک میں جگانے کے لیے ایک الگ اذان ہوتی تھی اور نماز فجر کی اذان الگ ہوتی تھی۔ اچھا، یہ بہت اہم نقطہ آپ کا۔ آج بھی مدینہ پاک میں دو اذانیں ہوتی ہیں، دو اذانیں ہوتی ہیں، ایک تہجد میں ہوتی ہے اور ایک نماز۔ یہ جو دوسری اذان ہے جس کو اذان فجر کہیں گے، اس کے وقت پھر نہیں کھانا چاہیے، وہ تو ہو رہی فجر کے ٹائم میں، اور سحر تو اس سے پہلے ختم ہو گئی۔ یہ محمد رفیق صاحب کا سوال بڑا دلچسپ بھی ہے اور اہم بھی ہے۔ کسی شخص نے تراویح نہیں پڑھی تو کیا اب وہ تہجد پڑھ سکتا ہو تو پڑھے؟ کیا قباحت ہے اس میں؟ جی، اس میں جب وہ تہجد پڑھنے لگے ہیں تو کم از کم وہ 4 یا 6 رکعتیں پڑھیں گے تو ان میں سے 2 تہجد کی شمار کر لیں اور بقیہ کو وہ تراویح میں شمار کر لیں، تاکہ تہجد بھی ادا ہو جائے اور تراویح بھی۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں یہ تراویح ادا کی، پھر آپ گھر میں تشریف لے کر گئے اور پھر آپ نکلے، اور صحیح مسلم میں یہ موجود ہے کہ حضور نے پھر وہ نماز ادا کی جو اس سے پہلے بھی آپ ادا کیا کرتے تھے، یعنی تہجد کی نماز۔ لہٰذا یہ دونوں نمازیں الگ الگ ہیں، لیکن ان کے اندر جتنی زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں تراویح کی رکعت ادا کریں گے اتنا بہتر ہے، اور تہجد تو 2 نوافل کے ساتھ بھی آپ کو ثواب دلا، دونوں اجر مل جائیں گے اس طرح سے۔ بہت خوب، بہت شکریہ آپ کا۔ علامہ مدنی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اپنے اہل خانہ کو بھی کس طرح ترغیب دیتے تھے، اور پھر اسوہ حسنہ میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ بچوں کو رمضان المبارک، روزے اور تراویح اور ان امور کی طرف راغب کرنے کے لیے اور تربیت دینے کے لیے کیا رہنمائی؟ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ تلقین کی ہے کہ آپ ہر اس موقع پر جس میں آپ کے پاس ایسے مواقع موجود ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اہل کی تربیت کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی تو سیرت سے بکثرت یہ چیزیں ملتی ہیں۔ جب حضرت حضور، میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جب ہم لفظ اہل کہتے ہیں تو اس سے مراد صرف زوجہ ہیں یا اس سے مراد گھرانہ ہے؟
देखिए अमूमन हमारे उर्फ़ के अंदर तो आहले खाना से मुराद ज़ौजा होता है जी। अलबत्ता ये कि फिर ज़बान के अंदर आप चले जाएंगे तो उसके फिर मानी वसी होते हैं, ज़्यादा होते हैं कि उसमें पूरा घराना भी मुराद होता है। हमारे यहाँ फिर दो लफ्ज़ बोले जाते हैं ना, आहलो अयाल बोला जाता है। अयाल के अंदर फिर आपके जो बच्चे हैं, नवासे हैं, पोते पोतियाँ हैं, आपके जितने भी घर के अंदर औलाद रह रही होती है वो आ जाते हैं, और आहल में फिर आपकी अज़वाज आ जाती हैं। तो हुज़ूर फ़ख्र आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत सैयदा कायनात मखदूमा कायनात हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपकी रुख़्सती फरमाई, हालांकि उनका जो आस्ताना है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक के बिल्कुल साथ है, मुत्तसिल एक ही दीवार है। और ये भी मैं मालूमात के लिए अर्ज़ करता चलूँ, आज भी जितने शाह हैं, बादशाह हैं और मुअज़्ज़ज़ लोगों को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हुजरा मुबारक की चार दीवारी है, अंदर तो नहीं बंदा जा सकता, वहाँ तक मवाजे तक जहाँ पर सब्ज़ जो चादर मुबारक है वहाँ तक ले जाया जाता है, यानी जालियों के अंदर हुजरा मुबारक की दीवार तक ले जाया जाता है। तो वो सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी मखदूमा कायनात के कदमों से होकर सुभान अल्लाह, कि आपके हुजरा का पहले दरवाज़ा खोला जाता है और सबसे पहली निगाह जो पड़ती है आपके हुजरा मुबारक के तबरुकात, आपकी मुबारक जो तख्त है वो चादर में लिपटा हुआ है, वहाँ पर उनकी निगाह पड़ती है। और फिर आगे जाते हैं और वहाँ फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा मुबारक जहाँ हुज़ूर का मज़ार पुरअनवार है। तो ये हमें पता चलता है कि चाहे बंदा बादशाह बन जाए, जितना बड़ा हो जाए, वो सैयदा की इज़्ज़त करेगा और उम्मुल मोमिनीन की इज़्ज़त करेगा तो फिर ही वो मकाम पा सकता है। अमीरुल मोमिनीन अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के दरवाजे हैं बेशक, और सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर का दरवाज़ा है, और आज हुजूर के दर तक पहुंचने की हाज़िरी का भी दरवाज़ा सैयदा कायनात का है। तो आप हालांकि करीब घर था, फिर भी आप सुबह फजर के वक्त आवाज़ दिया करते थे, आहले बैत उठ जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर झुक जाओ। तो आप तो हमेशा तरबियत फरमाया करते थे। उसी तरफ कोई मेहराब तहज्जुद भी है गालिबा? हाँ बिल्कुल, आपका जो जहाँ पर आप इबादत फरमाया करती थी हज़रत सैयदा कायनात मखदूमा कायनात, आज वो जगह जो है ना वो सब्ज़ जालियों के अंदर वो जगह मौजूद है, मेहराब फ़ातिमा के नाम से। तो वो बरक़ात का मंबा है। अल्लाह ताला हमें माह रमज़ान में वहाँ पर जाना नसीब फरमाए। तो अभी रमज़ान करीम है, हमारे पास मौक़े हैं, बच्चे जाग जाते हैं, बच्चों की तरबियत की जाए, बच्चों को जो है वो जैसे उनकी उम्र है उतने टाइम के लिए उन्हें थोड़ा सा भूखा रखने की जो है ना वो प्रैक्टिस करवाई जाए। और यहाँ एक मसला भी हम बता दें, बाज़ बच्चे रोज़ा रख लेते हैं, ये कई लोग फ़ोन करके पूछते भी हैं, उम्र छोटी होती है और ज़ाहिर सी बात है इतना उनके पास जो है ना वो नहीं तबीयत होती कि वो शाम तक उसको निभा सकें। तो बाद बच्चे जो हैं वो दिन में ज़ोहर के वक्त या 2 बजे 3 बजे खा पी लेते हैं, तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि अब इसका कफ़ारा क्या देना है, बच्चे ने तो सुबह सहरी की थी, रोज़ा भी रखा था, तो अब क्या करें। तो ये बात याद रखें, जो छोटे बच्चे हैं वो अगर रोज़ा रख भी लें और दिन के वक्त खा पी लें और यानी कि जैसे जिसको हम कहते हैं रोज़ा ख़त्म कर दें, तो उससे उनके ऊपर कोई कफ़ारा नहीं है, ना माँ बाप, ना ही माँ बाप पे है, ना बच्चों के ऊपर है। ये तो उनके लिए अच्छा अमल है कि उन्होंने कुछ देर के लिए जो है ना वो रोज़ादार की शबाहत इख्तियार की है और उनके तरह वो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उनके सदक़े हम रोज़ादारों के रोज़े कबूल होंगे जिन बच्चों ने ये अमल किया है। उनको इफ्तार के वक्त बिठाएं और वालिद जो है वो इज्तिमाई दुआ करें और इस कैफियत के अंदर आप रमज़ान गुजारें कि आप भी अल्लाह के हुज़ूर झुकें, बच्चे भी अल्लाह के हुज़ूर झुकें, इंशाअल्लाह बरकत मिले। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुकर्रम, हमें बहुत मुख्तसर वक्फ़ा लेना है, हम दोबारा बहुत जल्द हाज़िर खिदमत होते हैं। उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे।
ناظرین کرام، رحمت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم روزے اور اس کے متعلقات پر گفتگو کر رہے ہیں اور اپنی اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ میں اپنے اسکالر سے بہت ہی مختصر اور بہت ہی مفید چند سوالات کرنے لگا ہوں، اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ پروفیسر سعید صاحب، رمضان المبارک میں ہمارے دنیاوی کام بہت سے ہوتے ہیں، روحانی ترقی اور تربیت کے لیے بھی ہمیں کرنا ہوتا ہے، ہم اعتدال اور توازن کیسے رکھ سکتے ہیں؟ بڑا مشکل کام نہیں ہے؟ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مشکل کو حل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہ اسلام ہمیں ایک خوبصورت اصول عطا کرتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اسلام میں تکلیف ما لا یطاق کا تصور ہی نہیں ہے، تو ہم اعتدال کا امت وسط ہمیں قرار دیا گیا اور اعتدال ہمارا ایک نشان ہے۔ تو ہم دونوں کے درمیان، جب کسی صحابی نے یہ کہا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی۔ سبحان اللہ۔ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، تو اللہ کے نبی رہبانیت سے روک دیا۔ رہبانیت سے روک دیا۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں اعتدال کے ساتھ ہی ہمیں چلنا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب برکاتی صاحب، رمضان المبارک کی روح ہے تقویٰ، تو وہ ہم کیسے حاصل کریں گے؟ ظاہری طور پر ہم رسمیں تو ادا کر لیں گے، اور وہی باطنی طور پر؟ دیکھیے، ہم جنت سے چلے تھے، دنیا میں آئے ہیں، یہ گناہ یہاں کی علائشیں ہیں، ان سے اپنے دامن کو محفوظ کر کے ہم نے دوبارہ جنت میں جانے کا رستہ اختیار کرنا۔ جی۔ اور جو چیز اس میں رکاوٹ بن رہی ہے، وہی جتنے بھی منکرات ہیں ان سب سے اپنے دامن کو بچانا ہے، اور رمضان المبارک اس کے لیے ایک بہترین موقع ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کھائیں گے عام حالات میں، کوئی ناجائز کھا رہا ہے، کوئی رشوت سے، کوئی سود سے، کوئی کسی طرح، تو رمضان المبارک کی کچھ شرم و حیا ہوتی ہے، بندہ رزق حلال کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کو بھی بعد میں جاری رکھیں۔ برکاتی صاحب، یہ سنا تھا، آپ تائید فرمائیں گے کہ یہ درست ہے کہ نہیں، کہ اگر آدمی نیت کرے اچھائی کی رمضان شریف میں، تو وہ جلدی اللہ تعالیٰ کی توفیق اسے حاصل ہو جاتی ہے، برکت زیادہ ہو جاتی ہے؟ جی بالکل، اس میں بات یہی ہے کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، تو جزا اللہ تبھی دے رہا ہوتا ہے جب اس پہ نگاہ کرم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو جو خدا کی نگاہ کرم میں آ جائے تو پھر برائیاں چھوڑنی تو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا، تو خود کو اس قابل بنائیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم میں آئیں، اور اس سے نگاہ کرم میں آنے کا بہترین طریقہ وہی ہے جو منکرات عام 11 مہینوں میں منع کیے گئے ہیں، اس مہینے کے اندر بھی ان سے بچا جائے، اور جن اوامر کا حکم عام حالات میں دیا گیا ہے انہی چیزوں کو ہم خاص طور پر اس مہینے میں، کیونکہ روزہ کامل بھی تبھی ہوگا کہ اس کا حق ادا ہو، ورنہ تو ناقص رہے گا۔ جی جی بالکل۔ علامہ مدنی صاحب، جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے مسائل بہت ہیں، اور اس میں رمضان المبارک میں اس میں بھی تو ہمیں کچھ خیال کرنا ہوگا۔ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ وقت کی بڑی قدر حضور فخر عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور خود قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف اوقات کی قسم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ وقت بیت جائے گا، لمحے چلے جائیں گے، اس کو برف کی مثل کہا گیا ہے کہ برف کو دھوپ میں رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جاتی ہے۔ رمضان آیا ہے، یہ چلا جائے گا، اس کے وقت بیت جائیں گے، اس کے شب و روز عنقریب ختم ہو جائیں گے۔ اس کے اندر اب ہم نے کیا پانا ہے، کیا کھونا ہے، اللہ نے شعور بھی دے دیا ہے، عقل بھی دے دی، فہم و ادراک بھی دے دیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، سوشل میڈیا ہے، وہ اب اس سے کوئی بھی شخص نہیں بچا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے جو مسلمان بچا ہوا ہے وہ ولی کامل ہی ہوگا کہ جو اس سے بچا ہوا ہے، تو کوئی نہیں بچا ہوا ہے۔ ہاں، اس کا استعمال آپ دیکھیں کہ آپ کس حد تک کر رہے ہیں۔ ایک شخص سارا دن سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے، لیکن قرآن مجید اس نے ایک آیت بھی نہیں پڑھی ہے، درود پاک کی ایک تسبیح بھی وہ نہیں پڑھ سکا ہے۔ اسی طریقے وہ خیر خواہی اور خبر گیری جو ہے وہ اپنے آس پڑوس اور اپنے لوگوں کی نہیں کر سکا ہے، تو وہ یقیناً اس کا استعمال غلط کر رہا ہے۔ اور ان لمحوں کو، اس وقت کو جس نے ضائع کیا، حضور علیہ السلام خود بیان کر چکے ہیں، وہ بدنصیب اور بدبخت شخص ہے جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ تو اب مغفرت کیسے ہوتی ہے وہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے۔ جس بندے کو ٹھنڈے گرم کا پتہ ہے، عزت ذلت کا پتہ ہے، منصب مقام کا
پتہ ہے اوئے توئے کوئی کہہ دے اور جناب اور محترم کہہ دے، ان لفظوں کی وہ تلخی اور مٹھاس کو جانتا ہے، تو کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ مغفرت کیسے ملنی ہے اور بخشش کیسے ملنی ہے اور اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اور کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ جناب میں میٹھا تو اچھے طریقے سے انتخاب کر رہا ہوں اور میں جنت کی وہ نعمتیں اور رسول اللہ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے جام اس کی طلب نہ کروں؟ تو یہ بری بات ہے۔ اپنے موبائل کا استعمال درست کیا جائے، سوشل میڈیا کو کم سے کم استعمال کیا جائے اور اپنے گھر کے اندر ایک ماحول کریٹ کیا جائے کہ وہاں تلاوت قرآن بھی ہو، وہاں درود پاک بھی ہوں، وہاں نعت خوانی بھی ہو، وہاں پر حضور کا ذکر ہو، حضور کی آل کا ذکر ہو، اصحاب کا ذکر ہو، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کے روزوں کا ذکر ہو، اور ان کی تربیت اپنے بچوں کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی رمضان آپ کا یادگار ہوگا تو معاشر یادگار ہوگا، جنت میں جانا یادگار ہوگا۔ علامہ مدنی صاحب، یہ ترک ما لا یعنی کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، یہ فرما دیا گیا کہ جن چیزوں سے تمہیں نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، فضول بیکار، اس کے اندر کیوں پڑ جاتے ہو؟ امام غزالی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی کے لمحے اتنے قیمتی ہیں، امام غزالی روایت لاتے ہیں ای الولد کے اندر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ اگر ایک لمحہ بھی مالا یعنی کاموں میں، فضول کاموں میں آپ نے گزار دیا تو آپ حقدار بن جاتے ہو کہ آپ کی حسرت کو طویل کر دیا جائے، پشیمانی کو طویل کر دیا جائے۔ تو یہ فکریں بھی قیمتی ہیں، یہ وقت بھی قیمتی ہے، یہ مجالس و محافل بھی قیمتی ہیں، یہ ہمارے شب و روز قیمتی ہیں، ان کی ہم قدر کریں۔ اس کے اندر ہم نے کیا بولنا ہے وہ سیکھیں، کیا سننا ہے وہ سیکھیں، کیا دیکھنا ہے وہ سیکھیں، کیا سوچنا ہے وہ سیکھیں، کیا کرنا ہے وہ سیکھیں، کہاں جانا ہے وہ سیکھیں، کس سے ملنا ہے وہ سیکھیں۔ یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، اگر نہیں سیکھیں گے تو وہ بڑی پیاری بات صوفیہ لکھتے ہیں کہ اگر جو ہے نا وہ تم کرنے والے کام نہیں کرو گے تو نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ جس کے پاس جو ہے نا وہ کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سیاست پہ تبصرے کرے گا، وہ گالیاں بکے گا، وہ فضول گوئی کرے گا، وہ تانا تشنی کرے گا، اور فیس بک کے اوپر وہ مختلف جو ہے نا وہ چیزوں میں پڑا رہے گا، اس کی عزت اچھال دی، اس کو تانا دے دیا، اس کی بات کر دی۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے تو پھر کرنے والے کام کریں، بزنس کریں، مطالعہ کریں، علم سیکھیں، شعور والے بنیں، کردار سیکھیں، سیرت کو اعلیٰ کریں، صورت کو اعلیٰ کریں۔ آپ اعلیٰ ہو، اعلیٰ بن کے رہو اور اللہ کے حضور اعلیٰ بن کے جاؤ۔ صاحب آپ نے جو بات کی نا ترک ما لا یعنی کی، امام حسن مجتبی حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیں سکھا رہے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہے۔ ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ بے مقصد باتوں سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ابھی درس مثنوی معنوی مولانا جلال الدین رومی کے حوالے سے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کو بھی تمام صوفیاء عرفاء اولیاء اللہ کی طرح روزے سے خاص محبت تھی۔ آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ آپ کی جتنی بھی تصانیف ہیں ان میں آپ نے روزے کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے اور اس کی اہمیت، اس کی حکمت، اس کے فوائد اور اس کے ظاہری اور باطنی فوائد پر بالتفصیل بات کی ہے۔ آپ نے مثنوی شریف میں بھی اور اپنی غزلیات میں بھی، اپنے ملفوظات میں بھی اور اپنے خطبات میں بھی روزے کی بہت ترغیب دلائی ہے۔ ان کے ہاں روزہ اور شب بیداری یہ لازم و ملزوم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے اور شب بیداری کریں گے تو وہ نتائج نکلیں گے جو مقصود روزہ ہیں، جس کو ہم نے روح روزہ یا روح سیام کے نام سے تعبیر کیا تھا۔ کمال یہ ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے اپنی غزلوں میں بھی روزے کو بہت سراہا ہے۔ ان کی کئی غزلیں ایسی ہیں جن کی ردیف ہی روزہ ہے یا سیام ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے
کہ روزہ ان کے ہاں ایک انڈیپینڈنٹ کیریکٹر کے طور پر اور ایک بہت ہی دلکش ہستی اور وجود کے طور پر موجود ہے۔ چند اشعار میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں مثنوی معنوی سے، جس میں انہوں نے روزے کی ترغیب دلائی ہے اور شب بیداری کی ترغیب دلائی ہے، اور کیسے خوبصورت انداز میں اپنا مافِ ضمیر بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مخاطب کر کے ہم سب کو، این دہان بستی دہانی باز شد، اگر آپ نے یہ ظاہری منہ اپنا بند کر لیا کھانے پینے سے تو ایک اور منہ کھل گیا۔ وہ جو منہ کھلا ہے وہ روح کا منہ ہے، وہ آپ کا معرفت کو حاصل کرنے والا ایک منہ آپ کا کھل گیا۔ کو خورندہ لقمہ یہ راز شد، اور وہ جو منہ ہے جو روحانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رازوں کے لقمے کھاتا ہے، اس کو بارگاہ الہی سے رزق ملتا ہے، اسرار و رموز کا، نیکی کا، تقوی کا، پارسائی کا۔ لب فرو بند از طعام و از شراب، سوئے خوان آسمانی کن شتاب۔ فرماتے ہیں کہ اپنا منہ بند کر لو اس دنیا کے کھانے سے، اس دنیا کے پینے سے، کچھ بھی نہ کھاؤ کچھ نہ پیو، جو روزے کا فلسفہ ہے، اور اس دسترخوان کی طرف رخ کر لو جو آسمانوں پر بچھا ہوا ہے تمہارے لیے۔ وہ جو دسترخوان خدا ہے وہ معرفت کا دسترخوان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بالکل سارے صوفیاء کی طرح جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس پر متفق ہیں کہ جب ہم بھوکے رہیں گے، کم کھائیں گے، کم سوئیں گے، کم بولیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں حکمت اور معرفت کے سرچشمے کھول دے گا۔ فرماتے ہیں گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوہر ہائے اجلالی کنی، اگر آپ اپنے پیٹ کی تھیلی کو، اپنے معدے کی تھیلی کو اس دنیاوی روٹی سے خالی رکھیں گے تو تب اس میں اللہ تعالیٰ موتی اور جواہر بھرے گا، اپنی حکمت کے، اپنی معرفت کے، اپنی محبت کے، اپنے عشق کے اور اس تقوی کے جو مقصود روزہ ہے۔ چند خوردی چرب و شیرین از طعام، آپ نے کتنے ہی تلے ہوئے اور چکنے اور چپڑے ہوئے کھانے کھائے ہیں اور میٹھے کھانے کھائے ہیں۔ امتحان کن چند روزی در صیام، اور اب ماہ رمضان میں کچھ عرصہ آپ امتحان کا گزار لیجئے اور اس طرح کے مرغن اور مچرب کھانوں سے بچیے، طرح طرح کے مشروبات سے بچیے، ضبط نفس کی عادت ڈالیے، اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت کو کتنی باطنی توانائی عطا فرماتا ہے۔ اور آخری شعر جو بہت اہم اور بہت ضروری ہے، چند شبہ خواب را گشتی اسیر، یک شبی بیدار شو دولت بگیر، کتنی ہی راتیں آپ پر گزری ایسی کہ آپ نے خواب خرگوش کے مزے لیے، جی بھر کے سوئے، حد کر دی آپ نے سونے کی۔ اب خدا کے لیے اس مقدس مہینے میں، اس محترم مہینے میں کم از کم کوئی ایک رات ہی جاگ لیجئے۔ اگر آپ ایک رات جاگ لیں گے، اپنی ظاہری نیند کو قربان کر دیں گے، تو آپ کو ایک دولت سرمدی حاصل ہوگی۔ یہ آپ کو حضرت مولانا جلال الدین رومی کا پیغام ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم ایک مختصر بریک لیتے ہیں، بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین محترم، اب رحمت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں وقت ہوا ہے مناجات ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کا۔ ہم اس کا ایک منتخب حصہ سنیں گے، اس کا ترجمہ اور اس کے اہم نکات سنیں گے علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، چونکہ یہ مہینہ ماہ رمضان کریم کو شہر التوبہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں مسلمان توبہ کرتے ہیں، اپنی خطاؤں اور اپنے وہ معاملات جس پر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے اس سے معافی مانگتے ہیں۔ تو ائمہ اہل بیت میں حضرت امام زین العابدین سلام اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالی عنہ،
آپ نے جو توبہ کرنے والوں کو آداب بیان کیے کہ جب وہ توبہ کریں تو کس انداز سے توبہ کریں، وہ اللہ رب العالمین کے حضور کیسے الفاظ کہیں، وہ خوبصورت الفاظ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس کو آپ غور سے سنیے کہ حضرت امام زین العابدین کس طریقے سے اللہ کے حضور التجا کیا کرتے۔ آپ کہتے ہیں الہی البستنی الخطایا ثوب مذلتی، اے میرے مولا گناہوں نے مجھے ذلت کا لباس پہنا دیا۔ وَجَلَّلَنِ التَّبَاعُدُ مِنْكَ لِبَاسَ مَسْكَنَتِي، اور تجھ سے دوری کے باعث بیچارگی کے لباس نے مجھے ڈھانپ دیا۔ وَأَمَاتَ قَلْبِي عَظِيمُ جَنَایَتِي، اور میرے بڑے بڑے جرموں نے میرے دل کو مار دیا۔ فَأَحْيِهِ بِتَوْبَةٍ مِّنْكَ، اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے کر میرے دل کو زندگی عطا فرما۔ یا عملی، اے میری امید، وَبُغْيَتِي، اے میری طلب، وَيَاسُ علی، اے میری چاہت، وَمُنْيَتِي، اے میری آرزو۔ فَوَعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم ہے، اور یہ بات حقیقت ہے، اللہ کے حضور بندہ عرض کرتا ہے فَوَعِزَّتِكَ، اللہ تیری عزت کی قسم، مَا أَجِدُ لِذُنُوبِي لِسِوَاكَ غَافِرًا، اللہ مَا أَجِدُ لِذُنُوبِي سِوَاكَ غَافِرًا، میرے گناہوں کو تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا أَرَى لِكَسْرِي غَيْرَكَ جَابِرًا، میری کمی کو تیرے سوا کوئی پورا کرنے والا نہیں ہے۔ وَقَدْ خَضَعْتُ بِالْإِنَابَةِ إِلَيْكَ، اللہ میں تیرے حضور توبہ و استغفار کے ساتھ اپنی گردن کو جھکاتا ہوں، تیرے حضور اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اپنی عاجزی کو پیش کرتا ہوں۔ وَعَنُوتُ بِالْإِسْتِكَانَةِ لَدَيْكَ، اللہ در بدر سے ٹھوکریں کھا کے میں اپنے آپ کو تیرے حضور گرا دیتا ہوں، تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ فَإِن طَرَدْتَنِي مِن بَابِكَ، اللہ اگر تو نے اپنے دروازہ کرم سے مجھے نکال دیا، فَبِمَنْ أَلُوذ، تو مولا پھر کون سہارا دے گا مجھے، کون جب تو نکال دیتا ہے تو کون پھر سہارا دیتا ہے؟ اللہ اللہ۔ وَإِن رَدَدْتَنِي عَنْ جِنَابِكَ، وَإِن رَدَدْتَنِي عَنْ جَنَابِكَ فَبِمَنْ أَعُوذ، اللہ اگر تیری بارگاہ سے مجھے رد کر دیا گیا، مجھے نکال دیا گیا، تو پھر میں کہاں پناہ پاؤں؟ تیرا ہی تو دروازہ ہے، مانتا ہوں خطا کار ہوں، اسیاں شعار ہوں، لیکن تو ہی پناہ دے گا۔ اور پھر اپنی خطائیں یاد آتی ہیں تو بندہ یوں اللہ کے حضور عرض کرتا ہے، یہ سکھایا ہے امام زین العابدین نے، فَوَا صَفَا مِنْ خَجْلَتِي وَافْتِدَاحِي، افسوس ہے میری شرمساری اور رسوائی پر، جو خطائیں کیں، جو غلطیاں کیں، اس پر افسوس ہے مجھے۔ وَوَا لَهْفَ مِنْ سُوءِ عَمَلِي وَاجْتِرَاحِي، اور مجھے افسوس ہے میری بد اعمالی پر اور آلودگی پر، جو خطائیں کر کے میں نے اپنے کردار کو آلودہ کر دیا، برا کر دیا، اس پر مجھے افسوس ہے۔ اور پھر بندہ اللہ کے حضور یوں عرض کرے، اسألک یا غافر الذنب الکبیر، بڑے گناہوں کو بخشنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ وَيَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْكَثِيرِ، اے ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ کیا سوال کرتا ہوں؟ انتہب لی موبقات الجرائر، اللہ سخت ترین جرائم کو بخش دے، اس کا سوال آمین آمین۔ وَتَسْتُرَ عَلَيَّ فَاضِحَاتِ السَّرَائِرِ، اور رسوا کرنے والے بھیدوں پر پردہ پوشی فرما، یہ سوال کرتا ہوں۔ وَلَا تُخْلِنِي فِي مَشْهَدِ الْقِيَامَةِ مِن بَرْدِ عَفْوِكَ وَمَغْفِرَتِكَ، اللہ میدان قیامت میں اپنی بخشش اور مغفرت سے محروم نہ کرنا۔
ولا تعرنی من جمیل صفحک و سترک، اللہ اپنی پرداداری اور چشم پوشی سے مجھے محروم نہ کرنا۔ یہ التجائیں ہیں ایک خطا کار کو ہر شب میں، ہر سحر میں، رمضان کی ان بابرکت راتوں میں۔ حضرت امام عالی مقام کے شہزادے امام زین العابدین نے بندوں کو سکھا دی کہ اے لوگو، اللہ کے کرم سے کبھی بھی غافل نہ ہونا اور اللہ کی مغفرت سے کبھی غافل نہ ہونا۔ یہ زندگی کے لمحے بیت جائیں گے اور اللہ کو بار بار کہنا، اللہ تیرے سوا کون ہے جو ہمیں پناہ دے گا، جو ہمیں اپنے پاس آنے دے گا؟ تیرے سوا کون ہے جو گناہ دیکھ کر بھی معاف کرتا ہے؟ اور تیرے سوا کون ہے جو بندے کو رسوائی سے بچاتا ہے؟ تیرے سوا کون ہے جو بندے کے لیے احسان کے دروازے کھولے رکھتا ہے؟ اور تیرے سوا کون ہے جو ہماری غفلتوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہے؟ یہ حضرت امام زین العابدین نے ہمیں خوبصورت مناجات سکھائی ہیں۔ ائمہ اہل بیت کے برکات سے جو ہم نے التجائیں اس وقت ان کی بولی ہوئی اللہ کے حضور پیش کی ہیں، اس وقت خوبصورت لمحے ہیں، اللہ انہیں اپنے حضور قبول فرمائے اور دربار رسالت مآب میں بھی ہماری مقبولیت ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، کراچی میں سحر کا وقت ہو گیا ہے اور ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے سحر ٹرانسمیشن کا دورانیہ۔ انشاءاللہ العزیز کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی رحمت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔